السلام علیکم غامدی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ اپنا وقت دیتے ہیں، آپ کی تقاریر سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت کے ساتھ عمر عطا کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک 14 صدیوں میں بالکل ایک زندہ کتاب کی طرح کھڑی ہے، اور یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ کتاب کا سورس اللہ تعالیٰ ہیں، یہ ڈیوائن سورس ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، جب صحابہ کرام نے ایکسیپٹ کی یہ ریولیشن، بلکہ جب رسول اللہ نے خود یہ ویریفائی کیا کہ یہ اس کی سورس اللہ تعالیٰ ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزننگ موجود ہے؟ یعنی ان لوگوں کے پاس کیا دلائل تھے یہ ماننے کے کہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ ہی ہیں؟ میں نے 3 باتیں عرض کی تھیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے 40 سال ایک چھوٹی سی بستی میں گزارے، جس کا فرد آپ کو بچپن سے اس عمر تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلی چیز جو قرآن نے خود اپنے بارے میں بیان کی وہ یہ تھی کہ انسانی علم صحیح و خطا سے گزرتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، جو کچھ سیکھتا ہے اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ وہ کہیں مشق کر رہا ہوتا ہے، کہیں پختہ ناپختہ کلام اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی تاریخ کے بغیر نہ فردوسی پیدا ہو سکتا ہے، نہ غالب، نہ اقبال، نہ شیکسپیئر، نہ نیوٹن، نہ آئنسٹائن، نہ سقراط، نہ افلاطون۔ پیغمبر اس کے بالکل برخلاف 40 سال تک ایسے ادنا آثار سے بھی منزہ گزار کر یک بیک وہ کلام پیش کرتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے دلیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ راجہ دیکھیے فرمایا ہے کہ فقط لبستم فیکم عمرہ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا ہوں؟ کیا کبھی اس طرح کے کسی کلام، اس طرح کے فکر، اس طرح کی تعلیمات کا کوئی ادنا احساس بھی میرے ہاں تم نے دیکھا ہے؟ تو وہاں ان کے سامنے یہ استدلال پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ 23 سال کے عرصوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب اس کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے۔ اب دیکھو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ انسانی علم کبھی ایک لمبے عرصے پر محیط ہونے کے بعد تضادات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرا معیار پیش کر دیا گیا۔ ہم لوگوں کے لیے جنہیں 1500 سال قرآن کو ہو گئے ہیں، دیکھنا کا موقع ہے، تو تیسری بات کہی گئی کہ یہ کتاب ہے کہ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ آسمان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر غیر معمولی عنایت ہے۔ انسانی کلام تو 100 سال بھی پورے نہیں کرتا کہ اس کی غلطیاں سامنے آنی شروع ہو جاتی۔ تو یہ تینوں استدلالات ہیں جو قرآن نے اپنے بارے میں پیش فرمائے ہیں اور کہا ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ معاملہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو مانا، تو آپ کے سامنے تو حقائق کھول دیے گئے، آپ کے لیے وہ مشاہدے کی چیز بن گئی، اس کے لیے عقلی استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کو قرآن نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے کہ حقائق کیسے کھولے گئے۔ استاد مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی وعلیکم دوری السلام۔ کے احساسات کو ابو سعید ابو الخیر کی زبان میں اس طرح بیان کروں گا کہ گر دریامنی چوبامنی پیشمنی گر پیشمنی چوبیمنی دریامنی من با تو چنانم ای نگار یمنی خود در غلطم کہ من تو ہم یا تو منی۔ سوال میرا آپ سے استاد مکرم یہ ہے کہ جس حالت میں ہم افغانستان میں رہ رہے ہیں، اس میں دعوت دین اور ابلاغ دین کا طریقہ ہم کس طرح کریں دین کو پہنچانے کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عنایتیں قائم رکھے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کے لیے بھی شکر گزار ہوں،
اللہ ताला करम फरमाए और जिन हालात से आप इस वक्त दो चार हैं उनमें आसानियाँ पैदा हों। दावत दीन के लिए सबसे ज़्यादा मौजू तरीका इस तरह के हालात में जिसमें आप हैं ये है कि कुरान स्टडी सर्कल कायम कीजिए और अल्लाह की किताब के पढ़ने पढ़ाने की एक तहरीक बर्पा कर डालिए। यही सबसे बड़ा काम है। ख़ुद अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान मजीद को सीखते हैं और कुरान मजीद को सिखाते हैं। आप इसी पर इक्तफ़ा करें और नताइज व अवाक़िब या इतलाक़ी चीज़ें वो छोड़ दें। कुरान किन मुक़द्दमात को बयान करता है, क्या असासात फराहम करता है, फ़लसफ़े में, फ़िक्र में, सियासत में, समाज में, सिर्फ़ कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने पे इक्तफ़ा कर लें। आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए काम के मौक़े मौजूद रहेंगे। आपके मुल्क में, ईरान में, इसी तरह ख़लीज के ममालिक में अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं तो सबसे अच्छा काम करने का तरीका यही है। इतलाक़ी मामलात में पड़ेंगे तो 2 मिनट में बाहर निकाल दिए जाएंगे या वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे जहाँ से फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। गामदी साहब, मैंने ये पूछना था, आपने जब वो जो आपकी किताब मीज़ान वो आपने पहली दफ़ा पढ़ाई थी जिसमें रफ़ी साहब भी थे, तालिब मोहसिन साहब भी थे और ये सब लोग थे, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है और बार बार सुनी है तो मुझे रट गई है। उसमें आप जहाँ शहादत का मनसब एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें आप बता रहे हैं कि बनी इसराइल और बनी इस्माइल को इस तरह मार पड़ी अल्लाह मियाँ से। तो बनी इसराइल के बारे में जब आप ये बता रहे हैं कि वो हिटलर ने भी मारा, फिर इसने भी मारा, उसने भी मारा, उसके बाद आपने कहा है कि इवेंचुअली इन सबको समेट कर अल्लाह मियाँ एक जगह ले आएंगे जैसे अभी ले आए हैं, और जेना बेकुम लफ़ीफ़ा आपने यूज़ किए थे वर्ड्स। और फिर आपने कहा था कि जो आखिरी कोड़ा है उसका मैं अभी ज़िक्र नहीं कर रहा। वो आखिरी कोड़ा क्या है? उस वक्त तो ये मौजू नहीं था, लेकिन अब मैंने बहुत तफसील के साथ इसको अलामात क़यामत की बहस में बयान कर दिया है कि आखिर में क्या मामलात होंगे। वो दोनों पहलुओं से ज़ेर बहस आ गया है। मीज़ान तो आपने रट ली, अब कुछ बग़ैर रटे पढ़ लीजिए। उसमें बड़ी तफसील से ये सब चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। अब इल्मुन नबी शाये हो रही है। उम्मीद ये है कि दिसंबर जनवरी तक इंशाअल्लाह आपके हाथों में होगी किताब। तो उसमें जितनी हदीसें ज़ेर बहस आई हैं अलामात क़यामत पे सब की सब ज़ेर बहस आ गई। उसमें है ये सारी गुफ्तगू। जी, क़यामत की अलामत, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि क़यामत के कुर्ब की जो 2 बड़ी अलामतें थीं वो तो हरफ बहरफ पूरी हो गई। अरब के नंगे पाँव नंगे बदन फिरने वाले चरवाहे इमारतों की बुलंदी में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होंगे। ये ततावलून फिल बुनियान, और ग़ुलामी एक इदारे के तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो अलामत तो पूरी हो गई, लेकिन वो कुर्ब क़यामत की अलामतें हैं, करीब आ गया है, स्टेज तैयार हो रहा है। अब आखिरी फ़ैसला कब आता है उसका वक्त अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। गामदी साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं एक 21 साल का नौजवान हूँ। इस्लाम पे बतौर ईमान तो उसको मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन जब मैं इल्मी तौर पे उसकी तहकीक करता हूँ कि इस्लाम दुरुस्त मज़हब है कि नहीं है, इलाद का मुकदमा दुरुस्त है कि नहीं, तो उसमें किसी भी राय के मतलब मुझे दोनों तरफ बड़ी शख्सियात नज़र आती हैं। और मैं किसी भी राय को अपनाऊंगा तो किसी एक शख्सियत को दुरुस्त और किसी एक शख्सियत के मतलब ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि ये इनको गलती लगी है। तो जैसे ही मैं फ़ैसला करता हूँ तो साथ में ये भी जहन में आता है कि जब मैं इतनी बड़ी शख्सियत गलती कर, और इसमें कोई मसला नहीं है कि शख्सियात गलती करती हैं, उनका बड़े होने से उनका मुकदमा दुरुस्त नहीं हो जाता, लेकिन अगर इतनी बड़ी शख्सियात जिनकी पूरी ज़िंदगी इसमें सर्फ होगी, उनको तदब्बुर में गलती लग गई, मुशाहिदे में गलती लग गई, तो मैं एक 21 साल का नौजवान अगर किसी मुकदमे की तरफ अगर मेरा जहन मान भी रहा है तो मैं ख़ुद को इस शक से या ये यकीन कैसे दिलाऊं कि मुझे कोई गलती नहीं लग रही। शुक्रिया। ये यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अपने आप को बड़ी मुश्किल में डालना है। ये कि इस वक्त आपको कितना यकीन है। ज़न्ने गालिब भी है तो आप उस पर अमल करें। यकीन तो बहुत बात की चीज़ है। दुनिया में जो मामलात हम करते हैं वो ज़न्ने गालिब पे करते हैं।
یعنی زیادہ سے زیادہ صحیح ہونے کا گمان. تو ظن غالب کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. جب دوسری طرف کا کوئی استدلال سامنے آ جاتا ہے تو اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں. ایک زندہ انسان کی حیثیت سے ایسے ہی جینا چاہیے. وہ تو اگر آپ مثال کے طور پر ہیوم کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کا اپنے وجود کے بارے میں بھی یقین شک میں بدلے گا, اور ہو سکتا ہے کہ پھر ٹٹول کر دیکھیں گے ہوں بھی یا نہیں. تو اس لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ میں اس وقت کیا ہوں, میرا علم کیا ہے, میں کن چیزوں کے بارے میں گمان غالب رکھتا ہوں, کن چیزوں کے بارے میں انسانی دائرے کا یقین رکھتا ہوں. انسانی دائرے کا یقین علم الیقین ہی ہوتا ہے. اس سے آگے حق الیقین اور عین الیقین کے مراحل وہ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں گزر جائیں. اس میں عین الیقین کا مرحلہ تو موت کے بعد ہی آئے گا. تو ابتدائی مراحل پہ اکتفا کرنا چاہیے, کیونکہ باقی سارے علوم میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب تک سائنس نے جو نظریات قائم کیے ہیں وہ اگلے 15-20 سال میں قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ابھی دیکھیے ہم نے ایک نئی دوربین ایجاد کی تو معلوم ہوا کہ بگ بینگ کے بارے میں ہمارے سارے اداروں پر سوالات کھڑے ہو گئے. جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ تھا کہ سر یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں سر ان کو آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ خاص حقائق جو ہیں ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں, اور سر پھر وہ ایک ایمان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک استقامت ان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو سر وہ ایک عام آدمی ایمان کی اس کیفیت کو یا اس تک اس میرٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ یعنی وہ حقائق تو نہیں دیکھ رہا اور وہ اس طرح کا ایکسپیرینس بھی نہیں کر رہا, صرف سن رہا ہے اور حقائق کے اوپر دلائل کے اوپر بات کو مان رہا ہے, لیکن حقائق کو اپنے اس طرح سے مشاہدے میں نہیں آ رہے اس کے. تو کیا اس کے اوپر استقامت بھی اس طرح کی حاصل ہو سکتی ہے جو پیغمبروں کو ہوتی ہے ایک عام آدمی کو؟ پیغمبر کا معاملہ اور عام آدمی کا معاملہ جوہری طور پر مختلف ہو جاتا ہے. اس کے لیے حقائق عین یقین بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے سورہ نجم میں کیا تصویر کھینچی ہے, یعنی آسمان کھول دیا گیا, سدرۃ المنتہا سامنے ہے, اس پر تجلیات کا نزول ہو رہا تھا, اس کے لیے الفاظ کی تعبیرات ختم ہو گئیں. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. پیغمبر اس کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح ہم اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی ادنا تردد بھی آپ کو لاحق نہیں ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأى, جس طرح دیکھا اس طرح دیکھنے کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہم سے یقین کا مطالبہ بھی ہمارے لحاظ سے کیا گیا ہے. ان سے عین الیقین پر ایمان کا مطالبہ ہے, ہمارے لیے گمان غالب کافی. چنانچہ دیکھیے قرآن نے فرمایا یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار سے جا ملیں گے. ایمان کے مطالبے کے بعد عمل کا مطالبہ ہے, استقامت کا مطالبہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے کر رہے ہیں. بلکہ ہم مسلمانوں کو تو بہت سی چیزیں والدین سے میراث میں مل جاتی ہیں. وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں, جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, ان کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے مطابق ان کو ماخوذ بھی ٹھہرائے گا, اس کے مطابق جواب دہی بھی ہوگی, اور اس کے مطابق ہی ان سے استقامت کا بھی مطالبہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ لیبلوکم فی ما آتاکم, جو میں نے دیا ہے اسی میں آزماتا ہوں. سر میں نے کہا آپ کی موجودگی سر ان لوگوں کے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے جو دین کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین ہے کیا. اور ہماری دعا ہے سر کہ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیدائش اور وفات اللہ کے ہم مقرر ہے تو بیچ کی تو ساری لائف چلے انسان کے لیے آزاد ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو کرے گا اس کا بعد میں حساب ہوگا. اگر موت بھی یقیناً ہے اور اللہ کے ہاں اس کی ریزن بھی یقیناً فکسڈ ہوگی کہ اس شخص نے کیسے مرنا ہے,
تو اس صورت میں جو شخص قتل ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کا قاتل بھی تو کوئی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا. اس صورت میں وہ جو قاتل ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے, وہ کیا روز قیامت عذر پیش کرے گا؟ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا تو قصور ہی نہیں ہے, یہ تو آپ نے لکھا ہوا تھا کہ جی میں نے قتل کرنا ہے. اور اگر وہ زندگی میں بھی کچھ 14, 15, 20 سال کی قید کاٹتا ہے یا اس کی ساری سوشل لائف تباہ ہو جاتی ہے, فیملی تباہ ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں یہ کیا ہے سر, اس کا کچھ مجھے. دیکھیے یہ ایک لفظ آپ نے اس میں داخل کر دیا, لکھا ہوا ہے. یہ اولاً تو قرآن میں آیا نہیں, دوسرے یہ کہ اگر آیا بھی ہو تو اس کی وہ تعبیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی ہے, بنانے کے بعد اس کو ایک عالم اسباب کی صورت دے دی ہے. یعنی اس میں چیزیں اپنے نتائج تک پہنچتی ہیں لیکن اس کا پروسیس, اس کا لائے عمل مقرر نہیں ہوتا. اس میں دسیوں امکانات رکھ دیے جاتے ہیں. اسی چیز کو ہمارے پرانے اہل علم تقدیر معلق کہتے تھے. یعنی چیزیں شرائط کے ساتھ بیان ہو جاتی ہیں. یہ فلاں معاملہ اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا, اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا. گویا ایک ہی چیز کے وقوع کے دسیوں امکانات رکھ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ارادہ و اختیار کے ساتھ جینے کا موقع دے رہے ہیں. تو اس لیے جو سارا بیان آپ نے فرمایا ہے یہ واقعے کے خلاف ہے. اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے, اختیار دیا ہے اور انسان کو دیا ہے. اس کے ساتھ اس کو مہلت عمل دی ہے, اور اس مہلت عمل میں جو اہداف یا ٹارگٹس مقرر کیے ہیں, موت بھی ایک ہدف ہے جس تک ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے دسیوں امکانات رکھتی ہے. ان میں سے کوئی امکان روبہ عمل ہو جائے گا, وہ کوئی امکان دسیوں امکانات میں سے 1-2 ہوں گے, لیکن اللہ اس کا علم رکھتا ہے. تو یہ بس 2 باتیں الگ الگ ہیں بالکل. امکانات کی دنیا متعین اور محدود نہیں ہے, اور اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دونوں کو بیک وقت اس طرح مانا جاتا ہے. یہ جس طرح ہم آپ انسان زمان و مکان میں رہنے والے لکھا ہوا سمجھتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہے. سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکین عرب ہیں ان کو مسجد حرام سے وہ اب دور رہیں گے, نجس ہیں اور مسجد حرام سے دور رہیں گے. اس کی جو تصریح آپ نے البیان میں فرمائی ہے کہ یہ جو حکم تھا اس دور کے مشرکین کے لیے تھا. اس دور میں اگر مشرکین دعوت دین سمجھنے کے لیے آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب جزیرہ نماء عرب میں مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے اور عبادت گاہیں اپنی تعمیر نہیں کر سکتے. تو یہ جو پارٹ ہے کہ مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے اور عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتے, یہ جو اصولی ہدایت ہے یہ قرآن مجید میں ہمیں کہاں ملتی ہے؟ کیونکہ مکتبہ افراحی میں تو فقط قرآن مجید میں ہی اصولی ہدایت حاصل کی جاتی ہے, تو روایات میں تو چلے کچھ تصریح ہے, قرآن مجید میں یہ اصولی ہدایت کہاں ہے؟ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ مشرکین عرب کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ سب قرآن میں بیان ہو گیا ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اسلام اور تلوار کے سوا کوئی راستہ نہیں. آخر میں 50 دن کی مہلت دی گئی تھی. 50 دن کے اندر اندر اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے سرفرازی کی بشارتیں تھیں, نہ لاتے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, چند لوگوں کے سوا وہ انہی 50 دنوں میں جوک در جوک ایمان لے آئے اور اس طرح اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. اس سے 1 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. اللہ کے پیغمبر نے ان پر حق واضح کر دیا. ان کے لیے اب حرم کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں, زندگی کے دروازے بھی اور حرم کے دروازے بھی. تو یہ بات میں نے بتائی ہے کہ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اس کا کوئی تعلق باقی لوگوں سے نہیں. یہ تو قرآن کا بیان. ایک دوسری چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک پرانی سنت یا اس کے فیصلے سے پیدا ہوئی ہے. اس پر میں نے ایک تفصیلی مضمون اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے. اس کا عنوان ہے خدا کے فیصلے. اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے.
اس کے لیے قرآن کی تعبیر ہے الارض المقدسہ سورہ مائدہ میں۔ الارض المقدسہ کا مطلب ہے کسی علاقے، کسی زمین کے خطے کو انسانوں کے لیے خاص کرنے کی بجائے اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ سرزمین عرب اور فلسطین کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا۔ فلسطین کا معاملہ تو سیدنا مسیح کی بعثت کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ جن کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جب وہ میرے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، تو اب میں یہ اپنی امانت ایک دوسری قوم کو تفویض کر رہا ہوں۔ بنی اسماعیل کو مل گئی۔ بنی اسماعیل کا علاقہ جزیرہ نماء عرب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے، نہ کہ مشرکین عرب کے بارے میں جو قرآن نے اتمام حجت کے بعد فیصلے کیے ہیں، اس کے ذیل میں نہیں، اس کے ذیل میں یہ فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ تو میرے نزدیک یہ روایت بالکل درست ہے، یہ فیصلہ بھی بالکل درست ہے۔ یہ اللہ کے اسی فیصلے کی فرع ہے جو اس نے فلسطین کے بارے میں اور جزیرہ نماء عرب کے بارے میں کیا ہوا ہے۔ تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر بائبل میں آپ پڑھ لیں کہ جب فلسطین کے معاملے میں یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے یہ خلاف ورزی کی تھی تو نتیجہ کیا نکلا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم بھی اس خلاف ورزی پر اصرار کریں گے تو نتیجہ اس سے مختلف نہیں نکلے گا۔ بنی اسماعیل ایک مرتبہ خدا کے شدید عذاب سے دوچار ہو کر عالمی سطح پر اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ اب زندگی ہے، جزیرہ نماء عرب میں ان کے پاس اقتدار ہے، قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے تجاوزات نہ کریں۔ اگر کریں گے تو خدا کا قانون پھر گردش پہ آ جائے گا۔ کہ امتحان کیوں بنایا زندگی کو؟ جی یہ ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے۔ جو زندگی گزارنے کا سب سے میری بہن بہترین طریقہ ہے علم اور عمل دونوں میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو وجودی حقائق دے دیے گئے ہیں ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا مواقع ہیں۔ ہم زمان کو ختم نہیں کر سکتے، مکان سے باہر نہیں نکل سکتے، اور انسان کے حواس کے دائرے کو بڑھا سکتے ہیں، لامتناہی نہیں کر سکتے۔ عقل کے لیے دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں، لازمی نتیجے نکالیں، امکانی نتیجے۔ امکانی نتیجوں کو تجربے اور مشاہدے کے بغیر لازمی نتیجوں میں بدل نہیں سکتے۔ یہ ہمارے علم کے حدود ہیں۔ تو اس لیے ان کے اندر تو ایک گیون صورتحال ہے، یعنی ہم جس صورتحال میں پیدا کیے گئے ہیں اس میں امتحان برپا ہے۔ اب یہ کہ برپا جس نے کیا ہے اس سے نہ میری ملاقات ہے نہ آپ کی ملاقات ہونے کا فی الحال امکان ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابدی زندگی اس امتحان سے گزارے بغیر نہیں دوں گا۔ تو ابدی زندگی میرا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ یہ کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ ابدی زندگی چیز کیا ہے۔ یعنی ہم زندگی کے اعتبار سے خدا کے ساتھ رہیں گے، کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ اس کو دینے کی قیمت مانگی ہے اس نے، تو اس کی ریزن بھی یہی ہے۔ اب یہ قیمت آپ کو ادا کرنی ہے امتحان سے گزر کر۔ تو اب آپ دکاندار سے کہتی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کپڑا تو مجھے بہت پسند ہے لیکن پیسے نہیں دینے، اور کیوں مانگتے ہو؟ تو ذات باری پر اگر تو ہمارا کوئی احسان ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ جی ہم نے تو فلاں فلاں کارنامے کیے ہیں، اب آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ ہمیں تو جو ملا ہے اس کی عنایت سے مل گیا، آ گئے دنیا میں۔ اب بشارت یہ ہے کہ تمہارے اندر جو بقا کی خواہش ہے، باقی رہنے کی خواہش، سب سے بڑی خواہش یہی ہے، سب سے بڑا عرض یہی ہے، سب سے بڑا داعیہ یہی ہے کہ ہم جانا نہیں چاہتے، کسی حال میں جانا نہیں چاہتے۔ زندگی کی کلفتوں سے گھبرا کے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چلے جائیں، ورنہ اگر وہ دور کر دی جائیں تو کوئی نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بقا کی خواہش آخری درجے میں پوری ہو جائے گی، موت کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، لیکن اس کی قیمت ہے، پرائس، وہ آزمائش سے گزرنا ہے۔ اب آپ کہتی ہیں کہ کیوں مانگ رہا ہے، تو یہ تو پھر وہیں جا کے پوچھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر قرآن کا استدلال اور سائنس کا استدلال میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تمام سائنسی نظریات معلوم سے نامعلوم کی دلیل پر قائم کی جاتی ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی معلوم سے نامعلوم یا شہود سے غیب
پر دلیل کے پر قائم ہے. قرآن کا استدلال بھی اتنا ہی سائنٹیفک ہے جتنا کہ سائنس کا، یا ابھی آنے والی سائنس میں فردر کوئی اس کے پیرامیٹر جو ہیں وہ چینج ہونے والے ہیں استدلال کے، جو فنڈامنٹلز ہیں اس کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں سائنس کے، کہ وہ چینج ہو جائیں گے تو کیا یہ سیم ہو جائے گا یا پھر بھی اس میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ دیکھیے، انسان کو تبدیل کرنا پڑے گا. یعنی کوئی نیا انسان اگر بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر یہ تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ انسان کے حدود بالکل متعین ہیں. یعنی میرے پاس حواس ہیں، باطنی حواس بھی ہیں، ظاہری حواس بھی ہیں. ان کی ایک حد ہے، اس حد کو سائنس بڑھاتی ہے. یعنی وہ نئے حواس نہیں تخلیق کر پاتی، یہ ممکن ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ انسان ہے جس نے خوردبین کے سامنے بیٹھنا ہے، انسان ہے جس نے دوربین کے سامنے بیٹھنا ہے. تو انسان کے پاس جو حواس ہیں ان کے حدود کو آپ جتنا چاہے بڑھا لیں آلات کے ذریعے سے. اب ہم نے اس میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن بنیادی مقدمہ جب اٹھے گا استدلال یا ریزننگ کا، وہ حواس سے اٹھے گا، اس کے علاوہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور عقل کے لیے دو ہی راستے ہیں، وہ بعض چیزوں کا لزوم پیدا کر دیتی ہے، بعض چیزوں کا امکان پیدا کر دیتی ہے. لزوم کو ماننا ناگزیر ہوتا ہے، امکان کے لیے تحقیق کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے نہیں انسان کے پاس. البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی بدل لے، تو اگر وہ بدل گیا تو یہ دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں بندھی ہوئی بکری کس طرح استدلال کرتی ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انسانوں کے لیے تو یہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ ہے نہیں. جی السلام علیکم. میرا نام مبشرہ ہے اور میں ایک فزکس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. تو میں آپ کا جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں یا کچھ ہے، میں جب سے آپ کوکب کے ساتھ ٹی وی پہ آنا شروع کیا میں تب سے فالو کر رہی ہوں. تو شاید میرے کوئی کویشچن نہیں ہے، کچھ درخواست ہے آپ سے کہ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے آئے ہیں کہ 4 الہامی کتابیں، جبکہ اب مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ الہامی کتاب تو صرف تورات ہے یا قرآن شریف ہے، یا اس سے پہلے شاید حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی ہوگی. تو جو اناجیل ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد لکھی، تو ان کو ہم الہامی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو زبور ہے وہ تو حضرت داؤد کی اللہ کی حمد کی پوئٹری ہے، اس کو بھی ہم کیوں الہامی کتاب کہتے ہیں؟ اسکول میں کیا یہ غلط ہمیں پڑھایا گیا؟ اور اس کی تھوڑی سی تصحیح فرماتے. الہامی کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے الفاظ میں نازل فرمایا ہے. اس کا کانٹینٹ کیا ہے یہ تو متعین نہیں ہے، اللہ ہی طے کریں گے. چنانچہ اگر زبور میں مناجاتیں ہیں یا اللہ کے حضور میں دعائیں ہیں تو وہ کیوں الہامی نہیں ہو سکتی؟ یعنی میں سوال آپ کا سمجھ نہیں سکا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں نازل کر دے. سورہ فاتحہ کو دیکھیے، وہ ایک دعا ہے، بندے دعا کر رہے ہیں، پوری دعا بندوں کی طرف سے ہے، لیکن وہ الہام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا خود اپنے پیغمبر کی زبان پر نازل کی ہے، تو ہم اس کو سیکھتے ہیں. میرا کویشچن شاید میں ٹھیک سے نہیں پوز کر پائی. میرا کویشچن یہ تھا کہ جیسے تورات ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کی شریعت ہے، وہ ایک ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کے فالورز اس کو فالو کرتے ہیں. قرآن شریف جو ہے اس کو بھی وہ اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں وہ چینج بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کو بھی ہم اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح جو 1,24,000 اللہ نے اگر نبی بھیجے ہیں تو قرآن میں تو صرف 19 نبیوں کا ذکر ہے. تو پھر جو اور جو ہمیں شریعتیں لوگوں کی نظر آتی ہیں، ہندوؤں کی گیتا ہے جو کرشنا پہ اتری ہیں، یا کنفیوشس ہیں چینی نبی ہیں، یا کوئی، تو اگر وہ کہتے ہیں تو جیسے سوکریٹس کو بھی یونانی کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، تو ان کی بھی ایک رائٹنگز ہیں. اور چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، تو اس صورت میں ہم نے جو ہے ان کی ٹیچنگز جو ہیں جو ان کتابوں میں ہیں، تو وہ ان کی لا بیئرنگ بکس ہیں. وہ میں اس حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پھر گیتا اور جو کنفیوشسزم کی ہیں
उनको वो उनकी टीचिंग प्रॉपर तो नहीं रह गई, चेंज हो गई हैं, तो लेकिन हम उनको उनकी इज्जत करना हम पर वाजिब है। बहन ये चीज़ें कुछ मिल गई हैं, खल्त मल्त हो गई हैं। कन्फ्यूशस ने कभी ये दावा नहीं किया कि उसने अल्लाह का कोई इल्हाम पेश किया है। वो एक अखलाकी फ़लसफ़ी थे, उन्होंने अपने अखलाकी उसूल इसी तरह पेश किए जैसे बड़े फ़लसफ़ी पेश करते हैं। चीनियों के कहने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले ख़ुद उस शख्स को कहना चाहिए। यानी बाद में तो आप हो सकता है मेरे बारे में इसी तरह की बातें सुनना शुरू कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसी बात कभी नहीं कही। तो कन्फ्यूशस के बारे में जितनी मालूमात भी हमको हासिल है उसमें इस तरह की कोई बात उन्होंने कभी नहीं कही। इसी तरह गीता के बारे में जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, सिर्फ सुना नहीं लोगों से, वो जानते हैं कि गीता असल में तसव्वुफ़ की किताब है। हिंदू मत का दूसरा दौर उससे शुरू हुआ है और उसमें जिस तरह हमारे यहाँ तसव्वुफ़ आया है उनके यहाँ भी आया है, वो इसकी किताब है। अगर इल्हामी किताब होने का कोई ख्याल पैदा हो सकता है तो वो वेदों के बारे में हो सकता है, और वेदों में भी पहले 3 वेद आपके लिए शायद उसमें भी तायसे ताज्जुब हो कि जो ऋग्वेद है असल वेद वही है, वो बिल्कुल ज़बूर की तरह आप उसको निकाल के पढ़ें। जिस तरह ज़बूर में मज़ामीर हैं, मुनाजातें हैं, बिल्कुल इसी तरह ऋग्वेद मुनाजातों और मज़ामीर का मजमूआ है। सामवेद में उन मुनाजातों में से वो मुनाजातें मुंतखब की गई हैं, साफ मालूम होता है कि बाद के लोगों ने की हैं, जो नमाज़ों में या इबादात में पढ़ी जानी है। और यजुर्वेद में उन्हीं मुनाजातों से मुतल्लक इबादात बताई गई हैं, यानी रिचुअल्स जो है, रसूम व ज़वाहिर बयान हुए हैं। तो इस वजह से इल्हामी होने के लिए तो ये ज़रूरी है कि पहले ये मालूम हो कि क्या पेश करने वाले ने ऐसा कहा है, फिर हम उसके पेश करने का जायज़ा लेंगे। अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल की, ये उनको मानना है इस एतबार से कि हाँ, हमारे परवरदिगार ने तौरात नाजिल की थी एक किताब के तौर पर, इंजील नाजिल की थी एक किताब के तौर पर। ये वाक़े का एतराफ़ है। वो किताबें अब किस सूरत में हैं उसका ताल्लुक़ तहकीक से है। तो हम जानते हैं कि वो किताबें अपनी असल ज़ुबान में महफूज नहीं रह सकी। हम ये भी जानते हैं कि तौरात तो सैयदना मूसा को मुरत्तब करने का मौका मिल गया, इंजील के बारे में वो मौका भी नहीं मिल सका। हम ये भी जानते हैं कि ज़बूर के मज़ामीर में बाद के ज़मानों में लोग अपने मज़ामीर भी वज़ा करके दाखिल करते रहे हैं। ये इल्मी मालूमात हैं जो उनके बारे में है, तो इस लिहाज से उनके बारे में बात की जाती है। लेकिन जब हमें ये कहा जाता है कि हम अल्लाह की किताबों पर भी ईमान लाएं, तो उसका मतलब जो किताबें उसने नाजिल की थी, हम ये मानते हैं कि वो किताबें उसने नाजिल की थी। अब वो किस सूरत में है, ये तहकीक का मौज़ू है। कि किताबुल्लाह के बाद ये अहले तशी की जो 4 किताबें और जो अहले सुन्नत की 6 किताबें, इनमें से हुज्जत कौन सी है कुरान किताबुल्लाह के बाद? हुज्जत से आपकी क्या मुराद है? हुज्जत से सर मेरी मुराद ये है कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए किताबुल्लाह के बाद? सारी दुनिया की। इसीलिए मैंने पूछा था हुज्जत से क्या मुराद है। नहीं सर, जो एक होता है ना, हम अक्सर देखते हैं दीन में ये हुज्जत है। अल्लाह की किताब हुज्जत है। हुज्जत तो अल्लाह की किताब और पैगंबर होता है, बाकी सब इंसानी काम है। उनमें से कुछ बेहतर होंगे, कुछ में खामियां होंगी, कुछ में नकाइस होंगे। जितनी किताबें भी इंसानों ने तरतीब दी हैं वो कभी हुज्जत नहीं होती। उनको आप पढ़ते हैं, उनसे इल्म हासिल करते हैं, उसमें से कोई चीज़ आपके नज़दीक दुरुस्त होती, आप मुतमईन हो जाते हैं कि ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, तो वो आपके ज़मीर का फतवा है जो आपके लिए हुज्जत बन जाता है। इसको हुज्जत कहते हैं। बाकी किताबें अगर इंसानों की हैं तो वो गलतियों से पाक नहीं हो सकती। फिर क्या किताबुल्लाह काफ़ी है? ये हुज्जत मानने के लिए काफ़ी है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए तो आपको और बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अब अभी एक हमारी बहन ने बताया कि वो फ़िज़िक्स की उस्ताद है, तो आप क्या वो कहेंगे कि फ़िज़िक्स क्यों पढ़ी जाए, किताबुल्लाह काफ़ी है? नहीं, मैं ये दीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। दीन के हवाले से किताबुल्लाह बिल्कुल काफ़ी है। आपने अल्लाह की किताब पढ़ ली, उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं, जब आप उस पर अमल करेंगे तो बहुत सी और चीज़ों को भी आपको मानना पड़ेगा। वो किताब खुद मनवाती है उन चीज़ों को।
कुरान पाक में हर चीज़ का बयान है, वज़ू का भी बयान है, सारा कुछ है, सलात का तरीका नहीं है। कुरान मजीद में किसी चीज़ का बयान नहीं। इबादात में से कोई चीज़ इब्तदान कुरान मजीद में ज़ेर बहस ही नहीं आई सिरे से। पहले से मौजूद चीज़ों में अगर कोई गलती है तो उसकी तसीह की गई, ज़ेर बहस ही नहीं सिरे से। वज़ू का तरीका कुरान ने बयान नहीं किया। वज़ू के बारे में एक मसला पैदा हुआ, उसको बयान करते वक्त बात दोहराई है। हम रोज़ बयान करते हैं, बच्चों को वज़ू सिखा रहे होते हैं तो बयान कर रहे होते हैं। तमाम सुन्नत अमल से मुंतकिल हुई है, कुरान मजीद से कोई चीज़ एक भी नहीं। नमाज क्या, हज भी नहीं। हज का ज़िक्र भी चंद गलतियों की इस्लाह के ज़ैल में आया है। मुझे मेरी याददाश्त में है, मैंने कहीं आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि आपके घर वाले भी चाहते थे शायद कि आप CSP CSS करें, और आप जो पंजाब लाइब्रेरी है उसके सामने मस्जिद में भी कुछ दिन रहे थे। शायद इस तरह की एक वीडियो मेरी नज़रों से गुज़री। मेरा ये सवाल है कि हमारे बहुत सारे लोगों के, यानी मेरे पर्सनली घर वाले ये चाहते हैं कि हम जो है ना वो CSS वगैरह करें, और मेरी आजकल भी चाहते हैं जी, आजकल अब तो ये बहुत रुस्वा हो गया, बहुत रुस्वा हो गया, लेकिन वो आज तक भी चाहते हैं। और जो मेरी अपनी ख्वाहिश है वो ये है कि मैं उस्ताद बनूं। तो मैं जब उनसे ये थोड़ा बहुत ज़िक्र करता हूँ तो वो कहते हैं कि तू मास्टर लगना है, यानी मास्टर बनना है आपने। तो दरमियान में मैं उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो शौक़ है वो दूसरा है। वो मुझसे पूछते रहते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है, तो मैं उनको कहता हूँ सही जा रही है, ठीक है, जिस तरह होता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम अगर वो चीज़ नहीं कर पाते तो क्या ये एक गुस्ताखी के ज़ुमरे में आएगा, या ये अच्छा नहीं होगा, या हमें सारी ज़िंदगी इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि हम अपने वालिदैन की बात ना मान सके, या जिस तरह वो चाहते थे वो ना कर सके। हालांकि दूसरी साइड पे हम वो कर रहे हैं जो हम खुद चाहते हैं, जो हमारा शौक़ भी है। तो आप प्लीज़ इस बारे में थोड़ी सी गाइडेंस भी दे दें और हमारे लिए दुआ भी करें कि जो हमारे लिए अच्छा हो वही हो। अल्लाह आपकी मदद करे। आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है, शादी कहाँ करनी है, इन तमाम फ़ैसलों में वालिदैन का कोई इख्तियार नहीं। ये फ़ैसले आप अपने इल्म और अपनी अक्ल के मुताबिक करें, इसमें आखिरी फ़ैसला आपका है। वालिदैन बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मशवरा दे सकते हैं, अपने तजुर्बात बयान कर सकते हैं। उनके बाब में अल्लाह का हुक्म ये है कि आप हर हाल में हुस्न सलूक करेंगे, उनकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। अगर उनको आपकी किसी मदद की ज़रूरत है तो उससे दरेग नहीं करेंगे, उनसे इख्तलाफ करते वक्त भी उनका अदब मलहूज़ रखेंगे, कभी झिड़कने का या डांट डपट करने का तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। ये चीज़ें, ज़िंदगी क्या है वो खुदा की आपके पास अमानत है, उसके लाजमी तकाज़े आप ही को पूरे करने हैं। ये बात कुरान से भी वाज़ेह है, अहादीस से भी वाज़ेह है। तो इसलिए इसमें कोई गुनाह का सवाल नहीं है। शाइस्तगी के साथ माज़रत कर दीजिए कि मेरा बातिन मुझे यही कहता है, मैं इसी पर मुतमिन हूँ, मुझे यही रास्ता इख्तियार करना है। वो अगर आपकी गलत राय भी है तो आपको उसी पर अमल करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक में यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ साबिया और मजूस का भी ज़िक्र आया है, आलमोस्ट अहले किताब की कैटेगरी में। मैं पूछना ये चाह रही थी कि क्या उनको ये जो स्टेटस कुरान पाक में मेंशन किया गया है ये एक मुतय्यन टाइम के लिए था जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी में मौजूद थे, या बाद तक भी है? और अगर उनका स्टेटस ये था तो क्या उनसे रेलिवेंट ये स्टेटस किसी बाकी अक़वाम को भी दिया जा सकता है, जैसे कि बाद के सलातीन में से कुछ ने, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जब आए सिंध में तो उन्होंने हिंदुओं की जो ब्राह्मण कास्ट थी उसके पेशवाओं को भी अहले किताब में शामिल किया और उनसे जिज़िया लिया और उनको प्रोटेक्शन दी। तो काइंडली इसमें मुझे अपना थॉट जो है वो बताइए। देखिए, दीन में जो चीज़ें बयान की गई हैं उनके दो पहलू होते हैं। एक ये कि वो किस सूरत में बयान की गई, एक ये कि उनके अंदर क्या हकीकत मौजूद थी। हकीकत को कभी मानी से ताबीर किया जाता है, कभी फ़िकी ताबीर
इल्लत की इख्तियार की जाती है। तो जो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौमें थीं, उनका ज़िक्र तो सूरत और मानी दोनों के लिहाज से आ गया। जैसे कि आपने बयान फरमाया है, ये पता चल गया कि मुशरिकीन किन को कहा जाता है, काफिर कौन होते हैं। ये मालूम हो गया कि अहले किताब कौन है। अहले किताब से मिलते जुलते गिरोह जैसे मजूस हैं, साबई हैं, उनका ज़िक्र भी हो गया। अब ज़ाहिर है कि हकीकत को देखा जाएगा। तो शिरक मिसाल के तौर पर अरब के मुशरिकीन में इकरारी शिरक की सूरत में मौजूद था। इकरारी शिरक का मतलब ये होता है कि आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने अपनी ज़ात में या खल्क़ो अमर में किसी को शरीक ठहराया है, इस हैसियत से मानते हैं, तो आपको मुशरिक कहा जा सकता है। इसी तरीके से अहले किताब, यानी क्या अल्लाह की कोई किताब, अल्लाह का कोई पैगाम नाजिल हुआ, तो हमें यकीनी तौर पर अगर मालूम है तो वो तो यहूद व नसारा के बारे में मालूम है। मजूस के बारे में और साबईन के बारे में भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं है। तो वहाँ फिर हकीकत सामने रख कर हम तहकीक करते हैं। हकीकत क्या है कि ये बात वाज़े होनी चाहिए, और ज़ाहिर है इल्मी और अक़ली दलाइल से होगी जब कुरान में ज़िक्र नहीं है कि फ़िलवाक़े फ़लाँ किताब अल्लाह की किताब है या फ़लाँ शख्सियत अल्लाह की तरफ से मुंतखब करके पैगम्बरी के मनसब पर फाइज की गई थी। अभी मैंने वेदों का ज़िक्र किया, तो ये हमारी एक राय होगी। इसको गालिबन के अंदाज़ में पेश करना चाहिए, क्योंकि जो इज्तिहादी इतलाक़ात हैं उनके बारे में हतमी दावा नहीं किया जा सकता। इसमें ज़ाहिर है कि अमली फ़ैसले करने होते हैं। अब मसलन मुसलमान आए तो यहाँ मुशरिकीन भी थे और तौहीद परस्त लोग भी थे, तो उनको ये फ़ैसला करना था कि अल्लाह के जो हिदायत व अहकाम हैं उनका हम कैसे इतलाक़ करेंगे यहाँ के लोगों पर। उन्होंने एक फ़ैसला किया उसी उसूल को सामने रख के, यानी वहाँ हुक्म दिया गया था तो पीछे रैशनल क्या था, क्या वो यहाँ पाया जाता है। अगर उन्होंने महसूस किया कि पाया जाता है तो हुक्म का इतलाक़ कर दिया, हुक्म अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। तो हम भी दुनिया में यही काम करते हैं। उसमें गलती भी हो सकती है। मसलन मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है कि यहाँ के लोगों के बारे में जिज़िये का फ़ैसला किया जा सकता था। मैंने बहुत तफसील से लिखा है कि जिज़िये का ताल्लुक़ उन लोगों से था जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी दावत के मुखातब हुए और उन्होंने आपकी दावत को आपकी ज़िंदगी में कबूल करने से इनकार कर दिया। उस्ताद मोहतरम, एक तो आपसे एक नसीहत लेनी थी कि अखलाकियात जो है वो हमारी जो है ज़रा बेहतर हो जाएं। टेम्परामेंट हमारी पूरी कौम का ही वैसे बहुत लूज़ है। ज़रा सा सड़क पर कोई देर हो जाए, ज़रा सी भी गाड़ी को इधर को करते हुए तो बड़ी ज़ोर की हार्न या घूर मिलता है। तो हमारी बेगम साहिबा भी मुझे कहती हैं कि सारा दिन सुबह शाम गामदी साहब की क्लिप आप देखते हो कानों में टूटियाँ लगा के, तो ज़रा उनसे अखलाकियात भी थोड़ी सी कि वो आपके जैसा टेम्परामेंट और आपके जैसा अखलाकियात हमारा भी हो जाए। इसमें आपसे एक बड़ी बुनियादी गलती हुई है, उसकी इस्लाह कर लें। यानी बीवी कोई बहुत लड़ाका किस्म की मुंतखब करें। इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो फिर आपका तज़किया भी हो जाए और अखलाकियात भी बहुत आला हो जाए। वो एक बुज़ुर्ग के बारे में बयान किया जाता है ना कि लोग उनकी मजलिस में बैठते थे और बहुत इज़्ज़त करते थे। कोई पाँव छू रहा है, कोई हाथों को चूम रहा है। एक दिन एक मुरीद ने ख्याल किया कि आज ज़रा देखा जाए घर में क्या बनती है। तो वो पीछे पीछे हो लिया। जब घर का दरवाज़ा उन्होंने जाकर खटखटाया, खोला गया तो खोलते ही आगे से दुश्नाम का एक फव्वारा छूटा। कोई राख वाख पड़ी थी चूल्हे की, वो भी सर पर मारी उन्होंने, और उसके बाद वो अंदर चले गए। अब बेचारे मुरीद साहब शशदर खड़े हैं। अगले दिन बाहर निकले तो उन्होंने बयान किया कि हज़रत ये क्या हुआ। कहने लगे जो गुरूर व तकब्बुर तुम पैदा करते हो उसको यही दूर करती है। तो इसका एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अखलाक बहुत अच्छे हो जाएंगे। अमूमी तौर पर हम जो ज़कात अदा करते हैं
وہ سال میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے اندر. رمضان سے سال شروع کر لیا تو آتا رہتا ہے، مال جاتا رہتا ہے، اور آخر میں جو ہے نا وہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کوئی روپیہ ہے، کوئی پیسہ ہے، یہ سارا اکٹھا کر کے اور عمومی طور پر 52 تولے چاندی کے برابر اس کا نصاب دے کے اور اس سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. میں نے جہاں تک آپ کے جتنے کلپ سنے ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شاید علیحدہ علیحدہ ہر چیز کی زکوٰۃ، یعنی کہ ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ، اگر 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ بنے گی، اس کو مرج نہیں شاید کیا جا سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو روپے پیسے کے اوپر آپ نے کبھی تجویز نہیں فرمایا کہ اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے. عموماً 52.5 تولے چاندی لیتے ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ 7.5 تولے چاندی بھی لیتے ہیں. میرے نزدیک نصاب یعنی چاندی کا نصاب کہیے یا مال کا نصاب کہیے، وہ 52.5 تولے چاندی ہے. سونے کو اس کے برابر سمجھ کر اس زمانے میں جب اس کا نصاب مقرر کیا گیا تو وہ کہا جاتا ہے 7.5 تولے. بعض دوسرے لوگ اس کو ذرا مختلف بیان کرتے ہیں، تو اس لیے اصل نصاب چاندی کا نصاب ہے. آپ مال کی زکوٰۃ میں اس نصاب کو ملحوظ رکھیں گے. مال کی بھی وہ صورتیں جو زمانہ رسالت میں تھیں یا اس کے مطابقت رکھتی ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں نئے نصاب مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور میں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے. اصول وہی ہوگا جو ابھی میں نے بہن کے جواب میں کہا کہ ریشنل متعین کریں گے، اس کے لحاظ سے ہم فیصلہ کر لیں گے. یہ سب اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں، ان سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. یہی وہ اجتہادی عمل ہے جس سے شریعت دین ریلیونٹ رہتا ہے. تو اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو ہمارا پرانا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا وعدما، یعنی حکم اپنی علت پر، اپنے ریشنل پر کھڑا ہوتا ہے. جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ پائی جائے گی، حکم پہنچ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی، حکم بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ سورۃ بقرہ کی 275 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا یا پاگل کر دیا. سر اس سے مجھے تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ یعنی کہ شیطان کسی کو بھی چھو کے حواس سے باہر کر سکتا ہے. جس طرح دنیا میں مختلف مخلوقات ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طریقے سے جنات بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کب پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ مچھر کاٹتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ ایجاد کرنا آپ کا کام ہے. تو یہاں دنیا میں کون سی مخلوق ہے جو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ سب پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے کچھ حدود ہے. مثال کے طور پر مچھر کاٹ تو سکتا ہے لیکن اینٹ نہیں مار سکتا. تو شیاطین کے نقصان پہنچانے کا طریقہ مختلف ہے. یعنی وہ ہمارے ذہن کے اس حصے تک صعود کرتے ہیں جو وسوسے پیدا کر دیتا ہے، اور وہی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات پاگل پن کسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. آخر دنیا میں ذہنی امراض ہیں. ذہنی امراض اگر آپ غور کریں، اس وقت جو ذہنی امراض ہیں اس میں جدید نفسیات نے تحقیق کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے پیدا ہونے میں ہمارے والدین، گھر والوں کا بہت حصہ ہوتا ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ سارے وہ نقصانات ہیں نا جو انسانوں سے انسانوں کو پہنچتے ہیں. اگر کبھی آپ سروے کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈپریشن کا مرض آپ کو خواتین میں ملتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ خواتین کا حساس ہونا اور ہمارے ماحول کا تلخ ہونا، دونوں چیزیں مل کے ان کو اس صورتحال سے دوچار کر دیتی ہیں. تو اب وہ شیطان والا کام جو آپ نے وہاں اس آیت میں پڑھا ہے، وہ ساس اور بہو کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہی ہے، نقصان پہنچتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم سب نے ہی تقریباً ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جہاں پہ سماجی اور معاشرتی روایات مذہبی روایات کی شکل اختیار کر چکی ہیں. تو ان پر جب بات کی جاتی ہے تو قدغن بھی لگتی ہے، ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوتی ہے. تو اس میں ایک تو وسعت کیسے پیدا کی جائے، دوسرا یہ بھی کہ اگر اس میں وسعت پیدا ہو جائے تو ان کی جو عملی شکل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کس طرح کی پریکٹسز، کس طرح کی بحث مباحثے میں ہم انگیج کر سکتے ہیں تاکہ وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. بحث مباحثے سے اجتناب کریں. بحث مباحثے میں
فتح و شکست کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اور فتح و شکست کی ذہنیت جو مناظرے میں انتہا پر پہنچ جاتی ہے وہ آدمی کو سچا طالب علم رہنے نہیں دیتی۔ مکالمہ کرے شائستگی کے ساتھ، والدین سے کرنا پڑے گا، اعزاء اقربا سے کرنا پڑے گا، دوستوں سے کرنا پڑے گا، ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ کر کے۔ اس میں جو ایک بڑا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا علم بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے اگر مذہب میں مثال کے طور پر، ویسے تو یہ ہر علم میں ایسے ہی ہوگا، لیکن مذہب میں تو پھر مذہب کیا ہے اور وہ کہاں بیان ہوا ہے اس کا بہت اچھا علم، پختہ علم آپ کا ہونا چاہیے، اتنا پختہ کہ آپ الگ الگ کر کے دکھا سکیں کہ یہ دیکھیے یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہدایت ہے، یہ کلچر ہے، یہ تہذیبی روایات ہیں، یہ ہمارے تعصبات ہیں، یہ بر صغیر کی ثقافت ہے، یہ عرب کی ثقافت ہے، یہ دور جدید کے اثرات ہیں۔ ان چیزوں کو آپ شائستگی کے ساتھ الگ الگ کر کے دکھانے کے قابل ہوں تو مکالمہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کا علم پختہ ہوگا تو جلد یا بدیر اس کے اثرات ہونے لگ جائیں گے۔ کبھی آسانی سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تاریخ بن چکی ہوتی ہے، انہوں نے برسوں چیزوں کو ایک خاص طریقے سے پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، برتا ہوتا ہے، اس سے ان کو نکالنا اور جلدی نکالنا یہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیوی کسی عالمہ سے متاثر ہو گئیں یا کوئی اور دینی رویہ انہوں نے اختیار کر لیا، اب وہ چاہتی ہیں کہ گھر میں جا کے میاں صاحب بھی اور بچے بھی 24 گھنٹے میں ان کے سانچے میں ڈھل جائیں، اس سے صرف گھر برباد ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسانوں میں سے بعض اوقات خاص طور پہ نوجوان کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو انہیں اپنے بزرگوں کو رعایت دینی چاہیے۔ وہ ایک زمانہ گزار چکے ہیں۔ اس کے لیے ایک عارف نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ آپ کو ہر جگہ سامنے ایک دیوار نظر آتی ہے، آپ ہتھوڑا پکڑ کے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کے متوازی، اس کے پیرالل دیوار بنانا شروع کر دیں، وہ خود بخود اوپر اٹھے گی تو دوسری دیوار کو منہدم ہونے کے لیے مجبور کر دے گی۔ یہی طریقہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ خدا کا ہمارا روزمرہ کے معاملات کے اندر کس حد تک تصرف ہے، وہ کس حد تک انٹروین کرتا ہے، اس کا انٹرفیرنس کس نوعیت کا ہے؟ کیونکہ قرآن کو جب بھی پڑھتے ہیں 12 آیات کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر خدا کی منشا نہ ہو، اور خدا کے غلبے کا، اس کے سلطے کا ہی ذکر ہے، تو وہ کس نوعیت کا تصرف ہے کہ اسی کا ہی غلبہ ہے، اسی کا ہی امر غالب ہے، تو ہماری ڈوئنگز اور ناٹ ڈوئنگز کا کیا اثر رہ جاتا ہے، اس کی سزا و جزا کیسی رہ جاتی ہے؟ جی، اس کو مثبت طور پر متعین کرنا تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کا اذن ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ وہ جس چیز میں جب چاہے مداخلت کرے، وہ اس کائنات کا خالق ہے۔ البتہ اس نے جن معاملات میں ہمیں ارادہ و اختیار دیا ہے ان میں وہ سوائے اس کے کہ کوئی بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو مداخلت نہیں کرتا۔ تو بات کو اس طرح تو جانا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ کن کن معاملات میں مداخلت کرتا ہے یہ خدا کو گرفت میں لینے والی بات ہے۔ یہ تو اصل میں آپ میرے بارے میں بھی اگر متعین کریں کہ میں گھر میں کن معاملات میں مداخلت کرتا ہوں تو مشکل ہو جائے گا متعین کرنا۔ کن میں نہیں کرتا وہ جاننا آسان ہے، تو جن میں ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے، بالعموم نہیں کرتے۔ کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تو میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 کے ریفرنس سے میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے آپ بہت یاد آئے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اسی کے اکارڈنگ جو ہے لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ، یعنی نفرہ کا لفظ دونوں جگہ پہ آیا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے قتال کے، اور دوسرا جہاد جو ہے جہالت کے خلاف۔ تو آپ نے وہ تو بہت ہی اچھا الحمدللہ کیا، لیکن تھوڑا سا مجھے کیونکہ میں آئی ایم شیور کہ سب بہت سینسٹیو ہیں اس وقت، بہت سیریس ایشو ہے مسلمانوں کے لیے، تو سم ٹائم بہت سٹریس فیل ہوتا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا طریقہ بتائیں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے،
اس میں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ بھئی جہاد فرض ہے اور جہاد عین والی بات ہے، جہاد کفایہ اب نہیں ہو سکتا، یہ سب کو کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے. لینفروا کافہ، سارے کے سارے نکل گئے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک طالب علم ہوں اور میرے نزدیک کسی عالم کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے. عالم کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کیا حدود ہیں جن میں کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے یا فرض یا واجب ہو جاتی ہے، کن صورتوں میں اختیار ہوتا ہے. اس کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو چیزیں ریاست اور حکومت سے متعلق ہیں ان میں فیصلہ کرنا، فتویٰ دینا، یہ علماء کا کام نہیں ہے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں احکام کا یا شریعت میں احکام کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو فرد سے متعلق ہے. اس میں رائے بھی ہم نے قائم کرنی ہے، فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے. اب میں اگر سفر کر رہا ہوں تو قبلہ کدھر ہے، اس کے لیے مجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا، خود ہی تحقیق کر کے قبلہ متعین کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. لیکن وہ معاملات جو معاشرے سے متعلق کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں. ہمارے ہاں قدیم فقہ میں بھی ان کو متعین کر کے بتایا گیا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موکول الی السلطان ہے. یعنی وہ 5 چیزیں ریاست، حکومت، مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا مسلمانوں کی جماعت سے متعلق ہے. اس میں فیصلہ بھی ان کو کرنا ہے، فتویٰ بھی ان کو دینا ہے اور حکم بھی انہی کو دینا ہے. ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے نہ کسی عالم کی کہ وہ ایسا حکم لگائے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ دین کی روح سے یا شریعت کی روح سے کون سی چیز کب فرض ہوتی ہے اور کون سی چیز کب فرض نہیں ہوتی. تو جہاد کے بارے میں اگر آپ تفصیلی طور پر نہ پڑھ سکیں تو میری کتاب الاسلام میں غالباً 1 صفحے میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کے حدود و شرائط کیا ہے. یہاں مختصر جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات متحقق ہو جائے کہ مسلمانوں پر یا انسانوں پر کسی جگہ ظلم یا عدوان کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی آبرو کے خلاف جنگ آزما ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ عام انسان ہو سکتا ہے مسیحی ہوں، ہو سکتا ہے ہندو ہوں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. مسلمان ہیں تو ظاہر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی طاقت کا توازن دیکھیں، یعنی آپ کے پاس کتنی طاقت ہے. صحابہ کرام جیسی جماعت کو بھی یہ کہا گیا کہ 1:2، اس سے زیادہ کی ان سے بھی توقع نہیں کی گئی. تو اس وقت مسلمانوں کی مجموعی طاقت ان کے دشمنوں کے مقابلے میں 0.1 بھی نہیں. تو اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ جہاد فرض فرما رہے ہیں وہ کس دین کی روشنی میں فرض فرما رہے ہیں. تاہم اگر کوئی کرنے کا ارادہ بھی ہے تو یہ فیصلہ کرنا مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا کام ہے، یہ مذہبی قیادت کا کام نہیں ہے. مذہبی قیادت نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور مسلمانوں کو قائم بالقسط بھی نہیں رہنے دیا. بہت معذرت کے ساتھ، آپ کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میرا بھی اتنا ہی دکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. جب کردوں کو فرد فرد کر کے عراق اور ترکی آپس میں تقسیم کر رہے تھے اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. جب افغانستان میں خود ہم سازش کر کے پوری افغان قوم کا یہ حق چھین رہے تھے کہ وہ اپنے حکمران منتخب نہیں کر سکتے، اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. کم و بیش 20 سال ہزاروں لوگ ان کے بھی مارے گئے. تو اس لیے قائم بالقسط ہونا چاہیے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا زیادہ تعلق ہو اور معاملہ غیر مسلموں سے ہو وہاں دل دکھے، اور جہاں مسلمان ایک دوسرے کے پرخچے اڑا رہے ہوں وہاں آپ کا دل نہ دکھے. تو اپنے دل کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. باقی جہاد فرض ہونے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری، وہ اس کے بغیر نہیں فرض ہوتا. اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست کھائی ہے. اس شکست کے بعد ہم ایک مفتوح قوم ہیں.
ہمارے فاتحین ہم پر حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے از راہ عنایت کوئی 50-55 ملکوں میں ہمیں نیم خود مختاری دی ہوئی ہے۔ علم اور ایجادات کے معاملے میں ہم بالکل پستی میں ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں آپ جہاد کہاں فرمائیں گے اور کیا کریں گے؟ تو میری رائے یہ کہ سر میں بچپن سے داستان کربلا سن رہا ہوں، گھر سے اور پھر مجالس اور محافل سے، لیکن سر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سر دونوں طرفہ جو پوائنٹ آف ویوز ہیں سر ان میں بہت زیادہ ایگزیجریشن پائی جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سر آپ مجھے ایک ڈائریکشن پرووائڈ کر دیں کہ میں کس طرح سے اس کو شروع کر سکوں سر۔ سب سے پہلے جب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو کچھ اب تک آپ نے سنا یا پڑھا ہے اس سے اپنے جذباتی تعلق کا خاتمہ کر دیں۔ یہ پیرہن پہلے چاک کر دیں، ذہن کو اس جگہ پہنچائیں جہاں وہ کسی صحیح بات کے سامنے آ جانے کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ تحقیق ہو نہیں سکتی۔ بس صرف یہ کام کر کے آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ 10 دن بھی نہیں لگیں گے، آپ بالکل صحیح نتائج تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اصل میں اپنے تعصبات لے کے کتابوں میں داخل ہوتے ہیں اور لفظوں میں وہی تعصبات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس سے اپنے آپ کو بالاتر کر دیں۔ البتہ اگر آپ نے اس موضوع پر کچھ اچھی چیزیں پڑھنی ہیں تو میرے خیال میں مولانا عتیق الرحمن سنبلی کی کتاب سب سے متوازن ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کا عنوان ہے واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں۔ اس میں دیکھیے انہوں نے ایک نئے مطالعے کی روشنی میں اس سے بتایا ہے کہ وہ کیوں ان نتائج تک پہنچے، یعنی انہوں نے اپنے پرانے مطالعے کے ورق پھاڑ دیے اور نیا مطالعہ کیا۔ یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا منظور نعمانی کے صاحبزادے تھے، ابھی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث جو کہ جس کی صحت اور استنادی حیثیت میں شاید اتنا زیادہ اختلاف بھی نہ ہو، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان ایک مکالمہ کی صورت میں دین کے 3 فیکلٹیز ڈیفائن کیے گئے، ایمان، اسلام اور اخلاص، اور اس میں جب ایمان کی شعبہ کی ایک ڈیولپڈ شکل علم الکلام کی صورت میں آتی ہے، اسلام کی اصول الفقہ اور فقہ کی صورت میں آتی ہے، تو جہاں پہ تیسری فیکلٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اختلافات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم کبھی بھی اپنے ایکسپرٹس کو علم الکلام میں بھی اتنا زیادہ اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، اصول الفقہ اور فقہ میں بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، یعنی مبادی اور اصول میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ جب علم اللسان کی ڈیولپڈ شکل جو تصوف، علم التصوف کے حوالے سے ہے، اس میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں سرے سے ہی جب انکار کر دیا جاتا ہے کہ تصوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں یا اینٹی اسلام ہے، جبکہ یہی تصوف میری ذات سے متعلق ہے کہ جب تک میری سیلف پیوریفیکیشن نہیں ہوگی تو میں نہ میرا ایمان ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ میں اسلام کے صحیح اصولوں پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں۔ تو اس دور میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی سیلف امپرومنٹ کے لیے، اور جس طرح جتنے بھی کوشچن ہوئے جس میں خاص طور پہ اخلاقیات کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جی ہم دین پکے مسلمان تو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہماری اخلاقیات اتنی پست ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسی اسپریچول مینٹور کے سامنے نسبت تلمذ حاصل کر کے تو اپنی سیلف پیوریفیکیشن کر لوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اسی کو جب میں کسی کی نسبت تلمذ حاصل کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ تو فیکلٹی ایسی ہے جس کا دین سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ کیا ہم سیلف پیوریفیکیشن کے لیے ہم ایسی خانقاہ سے جڑ سکتے ہیں جو ایسا مکتبہ یا ایسی ایجوکیشن سینٹر ہو روحانی طور پہ کہ جس کے ساتھ جڑنے سے ہماری سیلف پیوریفیکیشن ہو اور ہمارا بد خصلتیں جو ہے وہ نیک خصلت میں چینج ہو جائے، میری سیرت تبدیل ہو جائے، میں ایک سچا پکا امتی اور مسلمان بن جاؤں، معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکوں۔ جزاک اللہ سر۔ یہ تو آپ نے بڑی فطری بات کی ہے کہ انسان اگر کسی بھی علم کو سیکھنا چاہے یا اس علم کے نتائج تک پہنچنا چاہے یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ تنہا سفر نہیں کر پاتا، اس کو اساتذہ کی، معلمین کی، اور اگر برا نہ سمجھا جائے تو مرشدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد کے معنی کیا ہے؟ رشد سکھانے والا، ہدایت سکھانے والا۔ تو الفاظ میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کا اطمینان ہے کہ کسی شخص سے آپ مثال کے طور پر
دین کی حقیقتیں سمجھ سکتے ہیں، کسی سے اللہ کی کتاب قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں، کسی سے حدیث کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، کسی سے عملی تربیت پا سکتے ہیں، تو آپ ضرور پائیں، اس میں کیا معنی ہے، آپ ضرور پائیں. لیکن یہ کہ جس کو آپ نے سیلف پیوریفیکیشن کہا ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے قرآن کی اصطلاح تزکیہ ہے. یہ پورے دین کا مقصد ہے. اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے. تو اگر دین پر عمل کے بجائے آپ سے کسی اور چیز پر عمل کرانا شروع کر دیا جائے تو اعتراض تو کیا جائے گا نا. وہ اعتراض مرشد پر بھی ہوگا اگر وہ ایسا کرتا ہے، معلم پر بھی ہوگا اگر وہ ایسا کرتا ہے. اس لیے اعتراض سے نہیں گھبرانا چاہیے. بنیادی ضرورت اپنی جگہ طے ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھوں، تو میں نے اپنے شباب کے زمانے میں اوائل عمر میں تلاش کیا کہ قرآن مجید کے بڑے علماء کون سے ہیں، ماضی میں کون سے ہیں، آج کون سے ہیں. یہ تو بڑی فطری ضرورت ہے. لیکن اگر مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صاحب قرآن مجید کہتے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا لیکن اصل میں وید پڑھاتے ہیں، تو مسئلہ تو پیدا ہو جائے گا نا. تو اس لیے تصوف پر ساری بحث اس کے کانٹینٹ میں ہوتی ہے. اس ضرورت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ضرورت تو ہر شخص کو پوری کرنی ہے. کسی کو کسی فن کو سیکھنے کے لیے، کسی کو کسی علم کو سیکھنے کے لیے، کسی کو اپنی اخلاقی اور اپنی سماجی تربیت کے لیے. تربیت کے ادارے ہر جگہ ہونے چاہیے. وہ افراد بھی ہونے چاہیے جن میں ایک فطری ذوق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے. ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا. جس طرح ہر آدمی اچھا معلم نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اچھا مرشد بھی نہیں ہو سکتا. مرشد، معلم، اسی طرح سے ارشاد کے، تعلیم کے ادارے، یہ سب انسانی ضرورت ہے. ان سے کوئی اختلاف کرنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا. یہی بحث ان دنوں ہمارے بارے میں ہوئی. ہم نے کہا کہ ہم ایک خانقاہ قائم کر رہے ہیں. یہ کوئی 38 سال سے ہمارے پروگراموں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ہنگامہ ہو گیا. بھئی یہ تو ضرورت ہے. یہ ایسے ہی ہم مدرسہ قائم کر رہے ہیں، اس میں کیا چیز پڑھنی پڑھانی ہے یہ زیر بحث ہے. تو آپ کو اگر مثال کے طور پر تربیت کے لیے آشرم میں بھیج دیا جائے اور وہاں آپ کو میڈیٹیشن کے وہ طریقے سکھائے جائے جس میں 3 خداؤں کے ساتھ تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، تو اعتراض تو ہوگا نا اس پر. تو اس لیے از راہ کرم ضرورت کو اور کسی چیز کے کانٹینٹ کو ملا کے سوال نہ کیجیے. تصوف اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک بدترین بدعت ہے. میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میرا ایک کویشچن ہے کہ اگر اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو اگر گناہ صرف آدم نے کیا تو اللہ نے پوری کائنات کیوں بنائی؟ ہم سب سفر کیوں کر رہے ہیں صرف آدم کی وجہ سے؟ اور دنیا میں حالات سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن آخرت میں حساب سب کا برابری کی بنیاد پر ہوگا. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ دونوں باتیں میری بہن صحیح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کے گناہ کی وجہ سے دنیا نہیں بنائی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا ایک بڑے مقصد کے تحت بنائی ہے، پوری کائنات تخلیق کی ہے. اور آدم کے دنیا میں آنے سے اب تو ہم جانتے ہیں کہ اربوں سال پہلے سے یہ دنیا موجود ہے. یہ بتایا ہے کہ میں نے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں، فرشتے پیدا کیے ہیں، جنات پیدا کیے ہیں اور انسان پیدا کیے ہیں. تینوں ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوقات ہیں، تینوں کے حالات الگ الگ ہیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی رونق کے لیے پیدا کر رکھی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اس میں آدم کی غلطی کا کیا سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے اس کا. اس طرح سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. کہیں قرآن میں آپ نے یہ پڑھا ہے یا کہاں سیکھا ہے یہ کہ آدم کی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں آ گئے؟ خود آدم تو غلطی کرنے سے پہلے ہی دنیا میں آئے ہوئے تھے. اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دوسری جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ بھی بہت ادب کے ساتھ صحیح نہیں ہے. ہر انسان کو جو حالات میسر ہیں، جتنا علم اس کو ملا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا امتحان ہو رہا ہے اور اسی کے لحاظ سے قیامت میں اس سے پوچھا جائے. جس کے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا. جس کے لیے وہ حالات میسر نہیں ہیں وہ سوال بھی نہیں ہوگا. یعنی جو کوئی بھی یہاں پہ دنیا میں کسی جرم کا، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے حالات اور اس کے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے، اسلامک ریاست، یہ امر طبی ہے، امر شرعی نہیں. لیکن ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں برِ صغیر کے،
सईद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक फ़िक्र दी माशरे में कि दीन को जो कायम करने का कंसेप्ट है कुरान में इरशाद हुआ है, वो तभी मुमकिन है अगर वो एक इस्लामी रियासत हम दीनी असूलों के मुताबिक बनाएं। तो उन्होंने अपनी एक पूरी ज़िंदगी लगा दी इस फ़िक्र को कायम करने के लिए। तो वो साबित करते, उन्होंने किताब भी है इस्लामी रियासत, तो उसमें वो साबित करते हैं कि ये जो इस्लाम का तकाज़ा है इस्लामी रियासत बनाना, वो यानी कि शरी तकाज़ा कहते हैं, अमर शरी है, लेकिन आप कहते हैं कि ये अमर तबी है। ये सर तज़ाद क्यों है और इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें, जज़ाकल्लाह। तज़ाद की तो मैं वजाहत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आप जिस फ़न जिस इल्म में भी दाखिल होंगे वहाँ दसियों इख्तलाफात होंगे, मुख्तलिफ़ ताबीरें होंगी। मैं तो सिर्फ़ ये बता सकता हूँ कि मैं ये बात क्यों कहता हूँ और क्या कहता हूँ। यानी मेरे नज़दीक ये बात कि इंसान को मिलजुल कर एक नज़म कायम करना है, ये उसकी तबई ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रोटी कमाना इंसान की ज़रूरत है। भूख लगती है इसलिए रोटी कमाता है। रोटी कमाने के लिए कोई शरई हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है। भूख लगेगी तो आदमी निकलेगा, कहीं ना कहीं से रोटी हासिल कर लेगा। इसी तरह से इंसान को चूँकि अल्लाह ताला ने इरादा व इख्तियार दिया है, इरादा व इख्तियार का गलत इस्तेमाल होता है। उसके सूए इस्तेमाल से बचाने के लिए जब से इंसान दुनिया में आया है, खा वो कबीले की सतह पर हो, बरादरी की सतह पर हो, कोई ना कोई नज़म कायम कर लेता है। यानी कुछ लोगों को मुकर्रर कर दिया जाता है कि वो जान माल आबरू की हिफाजत का अहतमाम करें। इंसान अपने हुदूद से तजावुज़ करता है और लोगों के लिए ख़तरा बन जाता है। उसको रोकने के लिए नज़म बनाना पड़ता है किसी भी सतह पर। ये तबई ज़रूरत, यानी इंसान के जबिल्ली तकाज़ों से ये चीज़ पैदा हुई है। इस वजह से दुनिया भर में देखें, क्या इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया में 8 करोड़ या 10 करोड़ या 10 अरब लोग बसते हैं और उनमें से कुछ ने रियासत कायम की हुई है, कुछ ने नहीं कायम की हुई। यानी वो कन्फ्यूशियस के मानने वाले हों, वो जैन मत के मानने वाले हों, वो बुद्ध मत के मानने वाले हों, वो मसीही हों, सब कायम किए हुए हैं, जैसे सब रोटी कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई किसी शरीयत से या किसी खुदाई हुक्म से ताल्लुक़ नहीं है। ये एक तबई तकाज़ा है, ज़रूरत है, ये ज़रूरत से पैदा हुई है। तो रियासत के बारे में सही बात ये है। मेरी इस बात को आप इल्म व अक़ल की रोशनी में देखें, वरना ये बताएं कि कुरान की कौन सी आयत पढ़कर जापान में रियासत कायम हुई, उसी तकाज़े से पैदा हुई। जो चीज़ें भी दुनिया में हैं, मैं हूँ, रियासत है, बरादरी है, कोई और चीज़ है, अल्लाह का दीन उन तबई तकाज़ों से पैदा होने वाली चीज़ों को ख़िताब करता है। यानी मैं पैदा हो गया, मेरा पैदा होना अमर शरई नहीं है, वो तो अल्लाह के हुक्म से पैदा हो गया मैं। जब मैं शऊर की उम्र को पहुँचता हूँ तो अल्लाह की शरीयत मुझे अहकाम देती है। वो अहकाम फ़र्द से मुतल्लक भी हैं और वो मुआशरे से मुतल्लक भी हैं। तो रियासत से मुतल्लक 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने मुतय्यन तौर पर बता दी हैं कि जहाँ भी मुसलमानों की रियासत होगी उन्हें ये 5 चीज़ें लाज़िमन इख्तियार करनी हैं। बस दीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। आगे जो किताबें लिखनी है आप लिखिए या मौलाना सैयद अबरुल्लाह साहब मौदूदी लिखें, मेरी बात तो इतनी है। इसमें कोई खामी है, कोई नक्स है तो राय करम बताइए, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप एक मारूफ़ आलिम दीन हैं और आपकी आरा से इत्तफ़ाक़ करने वाले लोगों में हर तरह के लोग शामिल हैं। उनमें बाज़ औक़ात चंद ऐसे नौजवान भी नज़र आते हैं कि जो इंतहाई सख्ती के साथ और इंतहाई तुर्श लहजे में दूसरे मकातब फ़िक्र के लोगों से बात करते हैं। इनमें कुछ बुज़ुर्ग भी हैं हमारे जलाली तबीयत वाले। तो मेरी आपसे ये गुजारिश थी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि जो दूसरे मकातब फ़िक्र हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ और दीगर जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, उनसे हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और उनसे हमारी गुफ्तगू का तरीका क्या होना चाहिए? आपने तो इन फ़िरक़ों की या गिरोहों की या मकातब फ़िक्र की बात की है। मेरे नज़दीक तो पूरी इंसानियत से हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। सब औलाद आदम हैं, यहूदी मसीही भी हैं, तो सख्ती के क्या मानी है? हमारे पैगंबर की तारीफ़ अल्लाह ताला ने ये की है
کہ لو کنت فظًا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ درست ہوتے، سخت طبیعت کے ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے، سب چھٹ جاتے۔ تو اس لیے ہمارے دین میں تو نرمی کو، محبت کو ایک بنیادی اصول بنایا گیا ہے۔ آپ نے اچھا کیا توجہ دلائی۔ میں سب نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو آپ پر کھول دیا ہے، آپ کے نزدیک کوئی چیز حق ہے، تو یہ اس حق کا تقاضا ہے کہ آپ اسے شائستگی کے ساتھ پیش کریں۔ آپ کا لب و لہجہ احترام کا لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ مانیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ آپ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ اختلافات کے معاملے میں جذباتی ہو جانا، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے علم لے کے اٹھ کھڑا ہونا، اس کے لیے دوسروں کے بزرگوں کو طعن و تشنیع کا ہدف بنا لینا، کبھی ماضی کے بزرگوں کا پیرہن چاک کرنا، کبھی حال کے بزرگوں کا چاک کرنا، یہ ناشائستگی ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اپنی بات کہیے اور دلائل کے ساتھ کہیے، دوسرے کی بات سنیے اور اس کی صحیح ترین تعویل کر کے اگر کوئی بات کہنی ہے کہیے۔ آپ کو تنقید کرنی ہے تو پہلے دوسرے کا موقف اس کے اندر اتر کر سمجھیے، جب وہ متعین کر لیں تو اس کے بعد اس کے بارے میں اپنی تنقید شائستگی سے بیان کر دیجیے۔ طنز، تعریض، استخفاف، استہزاء، دوسروں کے نام رکھنا، تنابز بالالقاب کرنا، یہ سب چیزیں حرام کے درجے میں ممنوع ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے تو ہمیشہ اسی بات کی تلقین کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کون آدمی مجھ سے کوئی محبت کا تعلق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔ دنیا میں کہاں کہاں لوگ موجود ہیں، ہر ایک کے پاس اب صورتحال یہ ہے کہ چاقو بھی ہے اور چھری بھی ہے، کہاں گھونپ دے گا۔ سوشل میڈیا ایسے ہی ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس میں سب لوگ اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے فکر کو صحیح سمجھتے ہیں تو از راہ کرم جن اخلاقی اصولوں کے ہم علمبردار ہیں ان کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی آدمی اگر بدترین طریقے سے بھی ہم پر تنقید کرتا ہے تو نظر انداز کر دیجیے، زیادہ سے زیادہ اس کی دلیل پر بات آپ کریں، اور وہ بھی بہت محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے سے اور شائستہ اسلوب میں۔ بہت مؤدبانہ درخواست ہے اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس جانب توجہ دلائی۔ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس ہے، اور مجموعی طور پہ بھی جب ہم وہ تاریخ پڑھتے ہیں تو جو حکمران طوائف الملوکی کو، انارکی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ میں ان کا جو ہے امیج وہ ایک جابر کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے اور انہیں ہم جابر کے طور پہ ہی یاد رکھتے ہیں، جبکہ جو حکمران اس ضمن میں خاموش ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بغاوت کو بھی کچلتے نہیں ہیں اور ایک پیسفل طریقے سے رہتے ہیں، تو اس میں ریاست کی رٹ ختم ہو جاتی ہے اس سچویشن میں۔ تو یہ درمیان کی سچویشن میں اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ یہ اسلام تو اصول بتائے گا، اور اس نے بتائے یہ بات کہ ہر چیز انصاف کے مطابق کی جائے، انصاف کا دامن کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسلام کا کی ورڈ عدل ہے، یعنی ابتدا میں عدل، انتہا میں عدل، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ قائم بالقسط رہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو پرابلم درپیش ہوتا ہے، اور خاص طور پر ریاست میں یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں، اس کو انصاف کے دائرے میں رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یعنی اسلام تو اصول دے گا نا، انصاف کرنا ہے، انصاف کے دائرے میں میرا عمل رہے، اس کے لیے پروسیجر مجھے ایجاد کرنا ہے، مجھے اختیار کرنا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں عدالتی نظام کو بڑی حد تک تطہیر کے عمل سے گزارا گیا ہے۔ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہو، یعنی فرد کی یا بادشاہ کی حکمرانی نہ ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ تو اگر آپ قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایسے ادارے بنانے میں کامیاب ہو جائے جو سرکشی سے بھی نمٹ سکیں، اس طرح کے لوگوں کو جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں کیفر کردار تک بھی پہنچا سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو لوگ سوسائٹی کا نظم و نسق برہم کرنے کی کوشش کریں یا نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، نیوسنس پیدا کر دیں، ان کے لیے قرآن مجید نے بڑی سخت سزائیں تجویز کی ہیں سورہ مائدہ میں۔
تو یہ ساری چیزیں اسلام کی طرف سے موجود ہیں، لیکن اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا قانونی نظام بھی اس معاملے میں بڑا ناقص ہے، اور اس سے پہلے عدالتی نظام جیسا کچھ بھی رہا ہے وہ بہرحال کچھ تحفظ دیتا تھا، بعض چیزوں میں اس کی سنتا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ قانون کی حکمرانی اگر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو فیصلہ بھی حکمران نے کرنا ہے اس فیصلے کو قانون میں چیلنج کیا جا سکے، اس سے مرافع ہو سکے، اس کے بارے میں آپ استغاثہ لے کے پہنچ سکیں، تو میرے خیال کے مطابق امن قائم کرنا یہ تو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی، اس کے ساتھ عدل کے تقاضے بھی ملحوظ رکھے جا سکتے ہیں، اس کی صحیح کرنی چاہیے۔ سر میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور میں یہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جغرافیہ کے طالب علم ہوں۔ سر آپ اپنے وطن آئے ہیں اور وطن سے جڑے آپ کے جذبات ہم نے آپ کے مختلف انٹرویوز میں بھی محسوس کیے ہیں۔ سر یہاں پہ انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں اور مسخ شدہ لاشوں سے، مسنگ پرسن سے لے کر مسخ شدہ لاشوں تک کا ایک کاروبار جو ہے نا سرعام جو ہے وہ جاری ہے۔ کیا سر آپ نے ان کو تنبیہ نہیں کی، مطلب یزید عصر کہہ دیں یا پھر ان فرعونوں کو آپ نے ان کو تنبیہ نہیں کی کہ اسلام میں جو یہ عمل ہے یہ انتہائی غلط ہے؟ ہم عرض کر سکتے ہیں، تنبیہ کرنے کا تو منصب نہیں ہے، بار بار عرض کرتے ہیں کہ کسی انسان کے خلاف کارروائی کرتے وقت آدمی کے ہاتھوں کو لرز جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی آبرو، اس کی عزت کی حرمت قائم کی گئی ہے۔ اس کے خلاف کوئی اقدام کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، یعنی ہم جو اقدام کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا جواز ہے، کیا وہ قاعدے سے ہو رہا ہے، کیا وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے، کیا اس میں تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں، یہ ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر نے آخری اپنے حج میں جس چیز کو سب سے بڑھ کر موضوع بنایا ہے وہ انسان کی جان، مال اور آبرو کی حرمت ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات مال کے بارے میں، بعض اوقات آبرو کے بارے میں، یہ کیا چیز ہے، آپ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، آپ سنی سنائی بات کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے، آپ کسی کا کوئی نام جو اس کو خود پسند نہیں ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ تنابز بالالقاب کو فسق قرار دے دیا گیا، اس سے زیادہ خدا کی کیا نافرمانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ سورہ حجرات کو پڑھیے، وہ بتاتی ہے کہ انسان کی عزت کی کیا جگہ ہے، اس کی آبرو کی کیا جگہ ہے، اسی طرح سے اس کی جان اور اس کا مال ہے۔ تو یہ سب چیزیں دینی لحاظ سے تو بالکل طے ہے، ان کی جہاں کہیں بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ بلوچستان میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ بر صغیر کی دوسرے مقامات میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، سخت قابل مذمت ہے۔ ہر حساس انسان کا دل اس پر دکھتا ہے۔ ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم تنبیہ کیا کریں؟ کون سنتا ہے فغان درویش، کیا ہی سکتے ہیں۔ واقعی صاحب آپ نے جو یہ مخلوط تعلیم کی شروعات کی ہے، خانقاہ کا انعقاد کیا آپ نے، اس حوالے سے کوئی دلیل ہمیں فلاحی مکتبہ فکر میں نہیں ملتی اور خدا کی کتاب میں بھی نہیں ملتی۔ مخلوط تعلیم کو خاص طور پہ میں نے زیر بحث لایا ہوں۔ اس کے مد مقابل قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں کہ اپنے گھروں میں ٹک کے رہو اور سابقہ جہالت کے انداز اختیار نہ کرو۔ یہی تعلیم انجیل میں بھی موجود ہے کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے، اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جو کچھ سیکھے گی گھر آ کے اپنے شوہر سے سیکھے گی۔ آپ اس چیز کو لے کر کس دلیل پہ کھڑے ہیں وہ دلیل بیان کر دیجئے۔ میں نے اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ان دلائل پر تبصرہ کر دیا۔ دلیل پر کھڑے تو آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں بھی پہلے دن پیدا ہوا اور آپ بھی پہلے ہی دن تولد فرما گیا۔ بہت تفصیلی گفتگو کی ہے میں نے اس پر۔ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا محل بتایا ہے، ان کا موقع بتایا ہے، وہ کس معاملے میں ہے۔ اعتراضات سیریز میں کئی قسطوں میں یہ بحث ہے، آپ اس کو سن لیجیے۔ اس میں میں نے بتا دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہمارے سامنے ہے، اس میں کبھی کلیسا کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا کہ عورتیں خاموش ہو جائیں۔ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا اس مضمون سے سرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو اس لیے حضرائے کرم اس کو سن لیجیے۔
مسجد نبوی میں سینکڑوں مثالیں ہیں. عورتیں سوال کر رہی ہیں, پوچھ رہی ہیں, ساتھ والے مردوں سے پوچھ رہی ہیں کہ ابھی کیا بات ہوئی ہے, ہم سن نہیں سکیں. تو اس لیے حضرات کرم اپنا مطالعہ بہتر کریں. میں نے اپنا نقطہ نظر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب تو اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں, اس پر 10 PhD کے مقالے لکھے گئے, ساری چیزیں سامنے آ چکی. تعجب کی بات ہے کہ آپ کو اس کی خبر نہیں پہنچی. باغ تو سارا جانے. میں یہ فرما رہا ہوں کہ آپ کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے مخلوط تعلیم کے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں اپنے اساتذہ کا اس درجے میں احترام کرتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن جانتا ہوں کہ سب لوگ انسان ہی ہوتے. میں نے اپنا نقطہ نظر نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. میرے نزدیک زیادہ وقت نہیں گزرے گا. 1976-77 میں نے تصویر کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ہمارے عزیز دوست مجیب الرحمان شامی صاحب نے قومی ڈائجسٹ کی ٹائٹل سٹوری اس کو بنا دیا. پورے ملک میں سب و شتم شروع ہو گیا. اب ذرا بتائیے, تصویر کے بغیر کسی کی زندگی ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا. وہ حرام مطلق حلال مطلق ہو گیا. ہر آدمی یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے, مولوی سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ذرا انتظار کیجئے. اس معاملے میں بھی جو کلچرل چیزیں لوگوں نے قرآن سے نکالی ہیں سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے, یہ ختم ہو رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میزان میں آپ نے مقدمہ دین حق میں ایک جگہ پہ لکھا کہ شہادت دین کی شہادت کا یہ منصب رسولوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی عطا ہوا. قرآن نے اسی کے پیش نظر انہیں خدا کے رسول اور اس کے بندوں کے درمیان ایک جماعت امتاً وسطہ قرار دیا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امتاً وسطہ سے کیا مراد ہے, اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے تو یہ کام, اس کا ذکر قرآن مجید نے سورۃ التوبہ میں کہا ہے کہ امت کے علماء قیامت تک ابھی ذمہ داری پہ ہیں. تو اس حوالے سے میں نے پوچھنا کہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو اس کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا ہے اور ان کو امت الوسطہ کس طرح کہا گیا ہے. اور اسی کے ذیل میں پھر ایک سوال ہے کہ جس طرح بنو عباس کے معزولی کے بعد جب ان کی خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور تو کیا اس کا تعلق بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس کو خدا کے پیغام سے یا اس کو پہنچانے سے منحرف ہوئے ہیں, اور مسلمانوں کا زوال جو ہے, جو آپ نے اپنے مقامات میں کہا ہے کہ مسلمانوں کا اصل عرب ہے, تو کیا اگر عرب میں بگاڑ پیدا ہوگا تو کیا اس کا اثر پوری امت پہ پڑے گا؟ یہ امت وسط کا لفظ بالکل اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. وسط کے معنی درمیان کے ہیں, یعنی اللہ کا رسول ان کے اندر مبعوث ہوا, باقی دنیا تک کا پیغام لے کے وہ نکلیں گے. تو اس لحاظ سے وہ دنیا کی سب قوموں اور رسول کے درمیان میں کھڑے. جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں آپ لوگوں کو کہ آپ میرے اور باہر رہنے والے لوگوں کے درمیان میں ہیں, جائیے جا کر یہ باتیں ان کو بتا دیجیے. تو اس طرح قرآن مجید نے بنی اسماعیل کو امت وسط کہا ہے, یعنی ایک رسول کھڑا ہے, اس کے بعد تم اس کے مخاطب ہو, تم گویا رسول کے اور باقی دنیا کی قوموں کے درمیان میں کھڑے ہو, واسطہ ہو. تو آپ جاؤ اور جا کر یہ پیغام پہنچاؤ. امت وسط کا مطلب یہ ہے. اس کو میں نے جگہ جگہ واضح کیا ہے. جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے وہ یہ شہادت دینے کی ذمہ داری ہے, اور اپنے علم و عمل دونوں سے شہادت دینے کی ذمہ داری ہے کہ ہماری طرف ایک خدا کے رسول کی بعثت ہوئی تھی, وہ خدا کا آخری رسول تھا, اس کی بعثت پوری دنیا کے لیے تھی, الی الخلق کافہ تھی. ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ اس کی کتاب ہے, یہ ہمارے سپرد کی گئی تھی, ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو جس خطے میں آباد کیا گیا ہے, جو اصل ان کا وطن ہے, وہ جزیرہ نمائی عرب ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے, اس کا حرم وہاں ہے. اس حرم کی تعمیر نو کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو وہاں آنے کی دعوت دی ہے, لہٰذا وہ اس کے دروازے کھلے رکھیں, سب کے لیے آنے کے مواقع پیدا کریں, اس گھر کو پاک صاف رکھیں. اس کا حکم قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ میرے بندوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو شرک کی ہر آلودگی سے پاک رکھو. یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, یہ انہیں ادا کرنی ہیں. اس کے بعد جو لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے علاوہ ان کی تعلیم, ان کی تربیت اور اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں,
جس میں ایک بڑی ذمہ داری انذار بھی ہے، خبردار کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو تفویض کی ہے۔ اس کی آیت سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کی بھی میں نے بڑی تفصیلی شرح کر دی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ہر جگہ کچھ ایسے لوگ نکلنے چاہیے، 2-4 زیادہ نہیں، جو دین کا سچا علم حاصل کریں، اس کی سچی بصیرت پیدا کریں اور اپنی اپنی قوم کو خبردار کرتے رہیں، اس کو دین کی تعلیم دیں۔ خبردار کیا جاتا ہے، جو خبردار ہو جاتے ہیں ان کو پھر تعلیم کی، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا اہتمام کریں، علماء کا یہی کام ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے قانون دعوت میں بیان کر دی۔ السلام علیکم سر، ہمیں بچپن سے کہانی سنائی جاتی ہے تخلیق و آدم و حوا پر، اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ آدم کو پہلے بنایا گیا، وہ بور ہو رہے تھے تو ان کے لیے عورت کو تخلیق کر دیا گیا۔ تو سر میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے برعکس ہے، مجھے لگتا ہے کہ عورت کے لیے مرد بنایا گیا۔ وہ اس کی جب میں جسمانی ساخت دیکھتی ہوں، یعنی فزیکل اسٹرینتھ کی جب بات کی جاتی ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یعنی کہ خواتین یا جس طرح سے بھی ارتقاء کے عمل میں چل رہا ہے کہ ہمیں برابری چاہیے ہے، اور دوسری چیزیں بھی مسل ماس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ ایسا کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں فکس ہیں عورت مرد و زن کو لے کر؟ جی یہ جو باتیں عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ پہلے مرد کو بنایا گیا، پھر اس بیچارے پہ بوریت طاری ہو گئی، پھر عورت بنائی گئی، پھر ساری زندگی سر پیٹتا ہے کہ بوریت کیوں طاری ہوئی تھی۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں کی پیدا کی ہوئی کہانیاں ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں، اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مرد و عورت دونوں کو اپنا شعور دیا، ان کو وہ شخصیت عطا فرمائی جو اللہ کے نفخ سے آتی ہے اور وہی اصل شخصیت ہے، اور پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت بڑی دنیا پیدا ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے۔ یہ جو داستان ہے یہ قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوئی، یہ اصل میں ایجاد بندہ ہے، لوگ سناتے رہتے ہیں اور اپنا دل خوش کرتے رہتے ہیں۔ تو مرد و عورت اپنی خلقت کے لحاظ سے بالکل برابر ہے، خلقت کے لحاظ سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا، البتہ ان کی شخصیت جیسی کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو کچھ بھی آپ کو قاعدے بنانے ہیں، ضابطے بنانے ہیں، اس میں اس شخصیت کا خیال رکھنا چاہیے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ جاوید صاحب، ہماری یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم وحی پر ایمان رکھتے ہیں یا ہمارے پاس قرآن کی صورت میں وحی کا علم موجود ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ وحی ہم پر ڈائریکٹ نازل نہیں ہوئی، نہ ہم وحی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا اور مجھ پر وحی نازل ہوئی، ہم نے اس شخص کے اس دعوے کو سچا مان لیا، تو کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایک شخص کے دعوے پر ایمان لائے ہیں، نہ کہ وحی پر؟ یہ ہم یہی کہتے ہیں، ہماری ایمانیات میں وحی پر ایمان کہیں شامل نہیں ہے۔ 5 ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا وحی پر ایمان یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس کو اپنے پیغمبر تک پہنچائے، وہی پیغمبر کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ پیغمبر ہے، تو میں تو انہی پر ایمان رکھتا ہوں، انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے۔ آپ نے ابھی بات کی کہ جب آپ تحقیق کرنے نکلیں تو اپنے جو بائسنس ہیں اس کو پس پش ڈال دیں۔ جتنی میں نے نفسیات پڑھی ہے، آپ جن معاشروں میں آپ کی سوشلائزیشن ہوتی ہے، 21-22 سال آپ جن معاشروں میں گزارتے ہیں، تو وہاں سے آپ بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ صرف اتنا کہنا کہ آپ اس بائسنس سے نکل جائیں وہ کافی نہیں ہے، آپ کو اس چیز کو ڈی سوشلائز کرنے کے لیے بہت عرصہ چاہیے۔ میری بھی تحقیقی مقالہ شروع ہونے والا ہے جس کا موضوع بھی اسی طرح کا ہے کہ کس طرح معاشروں کے اندر جو مذہبی عقائد ہوتے ہیں اور جو وہاں کے رواج ہوتے ہیں وہ کرمنل سائیکالوجی کو کیا موٹیویٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کچھ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتے ہیں کہ میرے اندر جو بائسنس ہے اپنے معاشرے کو لے کے، تو ان کو میں کس طرح سے دور کر سکتا ہوں کہ میری جو میں نے نفسیات پڑھی ہے اس کے مطابق تو وہ 1 دن میں یا 2 دن میں تو دور ہونے والے نہیں ہیں، تو اس کے لیے کیا؟ یہ مجھے پورا اتفاق ہے آپ سے، 1-2 دن میں کوئی چیز بھی دور نہیں ہوتی، یعنی انسانی شخصیت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جس طریقے سے آپ آٹے میں چیزیں گوندھ دیتے ہیں، بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے خمیر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، ان سے نجات حاصل کرنا، ان کو الگ کرنا، یہ بڑے ریاض کا تقاضا کرتا ہے۔
لیکن وہ ریاض کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک مقصد متعین کریں. مثال کے طور پر آپ کو ایک عنوان دیا گیا ہے, اس کو متعین کرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں اس میں جو کچھ میں نے پہلے پڑھا یا سنا ہے اس کو ایک طرف رکھ رہا ہوں. یہ ارادے کی حد تک آپ نے فیصلہ کر لیا. اب ہوگا کیا, جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کا ارادہ شکست کھائے گا, وہ چیز دوبارہ آ جائے گی, پھر ارادہ کریں. تو انسانی ذہن کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بار بار آپ اس کو کوئی چیز سجیسٹ کرتے رہتے ہیں تو پہلے کے مقابلے میں اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ عمل آپ کو کافی عرصہ تک کرنا پڑتا ہے. جب یہ آپ آخری درجے میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا جتنا کچھ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اتنا ہی آپ کا فکر خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے اتفاق ہے اس سے, یہ 2 دن کی چیز نہیں ہے, لیکن آپ کریں گے تو ہوگا نا. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہے تو اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک دن جا کے 2 سیر کا ایک باٹ اٹھایا تو اگلے دن سب ریشے ٹھیک ہو جائیں گے جسم کے. محنت کرنی پڑتی ہے. تو جس طرح سے باقی چیزوں میں محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح اپنے آپ کو غیر متعصب کرنے میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ہم کر نہیں پاتے, یعنی ذہن تیار ہی نہیں ہوتے. انسانی ذہن کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو کسی رخ پر ڈالنا یا کسی رخ سے نکالنا یہ مشکل کام تو ہے, لیکن یہ صرف انسان ہی ہے جس میں یہ بہت بڑی صلاحیت ہے کہ اگر آپ ریاضت کا فیصلہ کر لیں تو آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. ریاضت ناگزیر ہے. سر میں آج کل FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ پنجاب کا پروسیکیوٹر ہوں اور پروسیکیوشن کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے سر, ہم جب ہمارے پاس انویسٹیگیشن آتی ہے پروسیکیوشن کے پاس تو ہم اس کو ایز اٹ از کورٹ کے اندر جب چلان سبمٹ کرتے ہیں تو ہمارے سائن کے ساتھ سگنیچر کے ساتھ انڈورسمنٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کے اندر کیا خامیاں ہیں, کیا پرابلمز ہیں اور کتنی انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہوئی ہے یا نان میریٹوریس ہے, لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس کو انڈورس کر کے کورٹ کے سامنے سبمٹ کروا دیتے ہیں اور بعد میں کورٹ کیا اگر ہم اس غلط انویسٹیگیشن کو بھی ہمیں انڈورس کرنا پڑتا ہے. یہ سسٹم کا فلا ہے یا جو بھی ہے, اس میں کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اب کورٹ جب اس میں ڈیسیژن دیتی ہے تو وہ کسی ایک معصوم بندے کو بھی اس میں آ جاتا ہے, وہ زد میں آ جاتا ہے, فیصلے کے زد میں. تو کیا اس کا گناہ ہمارے اس پروسیکیوشن کے اوپر بھی مطلب ہم لوگوں پہ بھی آتا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری اس میں؟ اگر فرض کیا ہم اس میں انڈورس نہیں کرتے تو کورٹ وہ کیا کرے گی, وہاں پہ لکھ دے گی اپنے فیصلے میں کہ پروسیکیوشن از فیلڈ ٹو پروو اٹس کیس. تو وہ ہمارے اوپر ڈپارٹمنٹ کی جو تلوار وہ ہمارے لٹکی ہوتی ہے وہ اوپر سے. تو اس میں ذرا تھوڑا سا آپ کی رہنمائی چاہیے. نہیں, اس میں مجھے رہنمائی کیا کرنی ہے. آپ جو ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں وہ انسانوں کے بارے میں ہے. آپ کے کسی بھی اقدام کا اثر کسی شخص کی زندگی پر, اس کے مال پر, اس کی آبرو پر پڑنے والا ہے. اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ, انصاف کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے کریں. اس میں آپ کو کوئی مجبوری اگر پیش آ رہی ہے اور وہ مجبوری اس طرح کی مجبوری ہے کہ جس میں کوئی بڑا نقصان کسی کا نہیں ہو رہا, ایک کوئی تکنیکی نوعیت کا معاملہ ہے, وہاں ہو سکتا ہے کوئی معافی ہو جائے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک معصوم آدمی کو سزا ہو جائے گی یا اس کے مال پر زد پڑے گی, تو اس کو تو کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ پوچھیں گے اس کے جواب میں کہ پھر کیا کیا جائے, تو یہ پھر کیا کیا جائے کا جواب اپنے دل سے پوچھیے. اگر فی الواقع ایسا ہی ماحول ہے کہ آپ کو لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو ایسی ملازمت پر لعنت بھیج کے گھر آ جانا چاہیے. استاد محترم, میرا سوال جامعہ پنجاب کے طالب علموں کی جانب سے ہے. پچھلے دنوں معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر چونکہ سیاسی ساخت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی یونیورسٹیز کی نسبت, کونسلز ہیں جو کہ کلچرل بیس کے اوپر بنائی گئی ہیں اور یہ آپس میں بھی لڑتی ہیں, پھر جماعت کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گارڈز یا انتظامیہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش میں نہیں آتی, چاہے وہ ڈسکو پارٹیز رکھ لیں, چاہے وہ کلچر ڈیز رکھ لیں, چاہے وہ جمعیت کی ان کے ساتھ آپس میں لڑائی ہو جائے, لیکن وہ ڈائریکٹ کلیش میں نہیں آتے.
ہوا کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں ایک لڑکی کی خودکشی کا واقعہ سامنے آتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, اور جینون میرے نزدیک بھی اور بہت سے طالب علموں کے نزدیک بھی اس باری جینون بنیادوں کے اوپر پروٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کاؤنسلز کی جانب سے. یعنی وہ بنیادیں کیا تھیں یا ڈیمانڈز کیا تھیں کہ ہیرسمنٹ کمیٹی بنائی جائے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تاکہ ان معاملات کو ڈسکلوز کیا جائے, اور جس کی غلطی ہو اس کو سامنے لایا جائے, منظر نامہ پہ لایا جائے, اور ہاسٹلس کی تعمیر کی جائے کیونکہ 13 ارب یا 14 ارب سالانہ جو ہے وہ بجٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا. اسی طرح کی مطلب بڑی جینون قسم کی ڈیمانڈز تھیں اسٹوڈنٹس کی جانب سے, اور اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ گارڈز یا انتظامیہ نے ڈائریکٹلی جو ہے اٹیک کیا کاؤنسلس کے اوپر. اب ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور اس مکتب سے وابستہ بھی ہیں, لیکن یہ احساس ذمہ داری جو مطلب اب پیدا ہو رہی ہے, یہ شاید کہیں نہ کہیں احساس ضیاع کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے طالب علمی کے دور میں یہ کیا کیا. تو ہمیں آرگنائز ہو کہ کیا یونینز کی فارم میں ورکنگ کرنی چاہیے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, یا پھر بطور اسٹوڈنٹس ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے بائیں کہ ملکی طور پر اس چیز پر پابندی ہے. جس چیز پر ملکی لحاظ سے پابندی ہے اس کی خلاف ورزی تو نہ کرنی چاہیے, نہ ہم کبھی اس کی تائید کرتے ہیں. اگر کوئی پابندی غلط لگائی گئی ہے تو پہلے وہ پابندی اٹھوانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی قانون ہے تو پھر ہے, وہ قانون غلط ہے اس پہ تنقید کریں, رائے عامہ کو ہموار کریں, لوگوں کے شعور کو بہتر کریں تاکہ وہ قانون تبدیل ہو. قانون کے دائرے میں آپ جو کام بھی یونیورسٹی میں کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے, تاہم چند چیزیں اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ آپ طالب علم ہیں, آپ کی اولین ذمہ داری طلب علم ہی رہنی چاہیے. یعنی آپ کے علمی سفر میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. اس کو کہا جاتا ہے نا یہ غیر نصابی سرگرمیاں ہیں, تو غیر نصابی سرگرمیاں نصاب کے علاوہ ہوں گی. آپ نے اس کے تقاضے پورے کر لیے ہیں, آپ پورے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کوئی اور بھی طالب علمی کے زمانے میں اپنی تربیت کے لیے یا لوگوں کے خیر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کوئی یونین بنانی ہے, کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن بنانی ہے, آپ کوئی خاص مقصد سامنے رکھ کے کام کرنا چاہتے ہیں, کام کرنے میں کوئی معنی نہیں, لیکن ہر حال میں قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ کام کریں. قانون ہمارے پیغمبر نے اس بات کو پابند کر دیا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. ہم قانون کے بارے میں کتنی ہی رائے غلط کیوں نہ رکھتے ہوں اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں گے, لیکن خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کی. تو ہمارے ہاں بھی یہ مہذب روایت قائم ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی چیز سے اختلاف ہے تو ہم شائستہ احتجاج کا, شائستہ تنقید کا طریقہ اختیار کریں گے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کسی مجلس پر حملہ آور ہو جائیں, آپ لوگوں کو دھمکیاں دیں, آپ ایسی فضا پیدا کر دیں جس میں لوگوں کے لیے جینا ناممکن ہو جائے. یونیورسٹی کا کام ہے, وہ اگر کوئی قواعد ضوابط بنانا چاہتی ہے تو بنائے. آپ کے خیال میں کچھ قواعد بننے چاہیے تو آپ یونیورسٹی کو توجہ دلائیں. آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں زبان سے کہیے, تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں. اس کے لیے اگر کوئی منظم کوشش کرنی ہے آخری درجے میں امن کے ساتھ اور احتجاج کا بھی کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو نہ اس میں کوئی گملہ ٹوٹنا چاہیے, نہ کسی پر حملہ ہونا چاہیے, نہ کوئی راستہ بند ہونا چاہیے, نہ کسی کو کوئی اذیت ہونی چاہیے. ان حدود میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اس کے علاوہ کوئی چیز بھی جائز نہیں.